مطلب اس پر سائن کرنے سے جیسے روح کا جسم سے رشتہ ہوتا ہے ویسے ہی اب ہمارا ہے۔ بہزاد مسکراتا ہوا اسے سمجھانے لگا، جس پر پہلے تو ہانیہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے سنتی رہی، پھر خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اوہ، پر رینا اور ہادی تو میرے دوست ہیں۔ اسے اپنے انگلینڈ کے دوست یاد آئے۔ رینا ٹھیک ہے، پر ہادی سے کٹی ہو جاؤ۔ تم صرف اب میری ہو، اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں وہاں سے ہمیشہ کے لیے یہاں لے کر آؤں گا۔ بہزاد ہادی نام پر غصے سے کہتا اسے بتانے لگا کہ وہ اس کی ہیں۔ نہیں، میں اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ رہوں گی، ہانیہ منہ بسور کر کہتی اٹھ کر سامنے بیٹھے MNA حدید خان اور ان کے بھائی حارث کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا، ہماری گڑیا روتے ہوئے کیوں آ رہی ہے؟ حدید صاحب نے ہانیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے سامنے چیئر پر بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھتے پھر ہانیہ سے پوچھا، بڑے ڈیڈ، بیری نے کہا کہ وہ بڑا ہو کر مجھے لے آئے گا اپنے موم ڈیڈ سے، آپ اسے کہیں نہ ایسا نہ کرے۔ وہ حدید صاحب کے گلے لگتی روتی ہوئی بولی تو وہاں موجود حارث صاحب اپنی بیٹی کی بات پر ہنس پڑے۔ بیری، تم نے میری بیٹی کو کیوں رلایا؟ حدید صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا تو ان سے لپٹی ہانیہ نے ذرا سا سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں بہزاد اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ ڈیڈ، دیکھا آپ نے، بڑے ڈیڈ وہ ہنس رہا ہے، آپ ڈانٹیں اسے۔ وہ حدید صاحب کے گلے میں بازو ڈال کر لاٹ سے بولی، یہاں آؤ تم بہزاد، کیوں رلائے میری گڑیا کو؟ انہوں نے اسے پاس آنے کا کہا تو وہ مسکراہٹ روک کر اٹھا۔ غلط تو نہیں کہا میرے بیٹے نے، تم یہاں آؤ بہزاد۔ حارث صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ مسکرایا۔ خود کو گھورتی ہانیہ کو زبان دکھا کر حارث صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آپ، اس کی حیرت بھری آواز نکلی، آج سے آپ میرے ڈیڈ نہیں کٹی، بس اب میں بڑے ڈیڈ کی بیٹی ہوں، اور تم بھی سن لو، آج سے تم بڑے ڈیڈ کے بیٹے نہیں ہو، میں ہوں ان کی بیٹی۔ وہ حارث صاحب کو دیکھتی کٹی کروا کر بہزاد سے بولی اور دونوں سے منہ پھیر کر مسکراتے حدید صاحب کے گلے سے لگ گئی۔ لگتا ہے ماحول کافی گمبھیر ہے۔ ہادیہ بیگم کے ساتھ نازیہ بیگم چائے اور لوازمات کی ٹرے اٹھا کر وہاں لان میں آئیں تو بہزاد کو حارث صاحب کے ساتھ اور ہانیہ کو حدید صاحب کے گلے لگے روتے دیکھ کر شرارت سے گویا ہوں، جی ہاں، آپ کے لاٹ صاحب نے یہ ماحول اتنا گمبھیر کیا ہے، کیا ضرورت تھی اسے کہنے کی کہ وہ اسے بڑا ہو کر لے آئے گا؟ میری گڑیا کو رلا دیا۔ حدید صاحب مصنوعی برہمی سے بول رہے تھے اور بہزاد نے اپنی موم کو دیکھ کر کہا لگایا، بڑے ڈیڈ نے بھی رلایا۔ وہ منہ ان کے کوٹ کے کالر سے صاف کرتی اپنے ڈیڈ کا بتانے لگی، جس پر حارث صاحب اور بہزاد کا کہا فضا میں ایک ساتھ گونجا اور ہانیہ کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ تم دونوں مجھ سے پٹو گے، چپ کرو۔ وہ دونوں کو دیکھ کر بری طرح ڈانٹتے بولے اور اپنی پیاری سی بھتیجی کو بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اسے اوپر ہوا میں اچھالتے بازوؤں میں کیچ کر لیتے، جس پر روتی ہوئی ہانیہ کی کھلکھلاہٹیں پورے خان منشن میں گونج رہی تھیں۔ حارث صاحب مسکراتے اپنی گڑیا جیسی بیٹی کو دیکھنے لگے، کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں اسے رلانے کی بہزاد؟ نازیہ بیگم نے بیٹے کو جوس کا گلاس پکڑاتے کہا تو وہ مسکرا دیا، موم، میں نے صرف اتنا کہا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں لے کر آؤں گا۔ اس پر فرو پڑی، اور آپ نے ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ ان پیپرز پر سائن کرنے کے بعد اسٹرا اب صرف میری رہے گی اور کوئی اسے مجھ سے الگ نہیں کرے گا، میں بڑا ہو کر اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہیں لے آؤں گا، یاد کریں۔ وہ اپنا ابرو اچکا کر انہیں یاد دلانے لگا تو سب ہنس پڑے۔ بھابھی، اب آپ میرے بیٹے کو تو مت ڈانٹیں، حالانکہ اس نے وہی کہا ہے جو آپ نے اسے بتایا تھا۔ حارث صاحب شرارت سے بولے تو وہ مسکرا دی، اسے بتانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہماری تتلی کو رلائے۔ حدید خان اور حارث صاحب دونوں بھائی تھے، ان کے کزن نازیہ خان اور ہادیہ خان دونوں بہنیں تھیں۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد حدید صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا۔ جب تعلیم مکمل ہونے پر وہ واپس آیا تو حارث صاحب نے یہاں کی زندگی سے انگلینڈ میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ حدید صاحب کو دکھ ہوا پر انہوں نے اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے دی اور زیادہ فورس نہ کیا، البتہ حارث جو اپنی بیوی نازیہ کی بہن ہادیہ سے شادی کرنے کا کہا، حارث صاحب خاموشی سے مان گئے اور حدید صاحب خوش ہوتے سارے شکوے بھلا گئے۔ حدید صاحب کا ایک بیٹا تھا بہزاد خان اور حارث صاحب کی بیٹی تھی ہانیہ خان، دونوں اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حدید صاحب نے اپنا شوق پورا کرتے سیاست میں قدم رکھا اور جلد ہی انہیں کامیابی ملی، الیکشن کمیشن جیت کر MNA کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حارث صاحب بہت خوش تھے اپنے بھائی کی جیت پر، انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے لفظوں کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھتے حدید صاحب نہال ہو گئے، ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی۔ وہ انگلینڈ سے اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ واپس آئی تو انہوں نے بہزاد اور ہانیہ کا نکاح کروا دیا، جس سے ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ اور بتاؤ، تم نے کچھ سوچا کاروبار کا؟ بہزاد اور ہانیہ کے کھیلنے کے لیے چلے جانے پر حدید صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا۔ وہ لب بھینچ گئے، آپ کو معلوم ہے بھائی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں پر کوئی کاروبار جمتا ہی نہیں، ہر بار۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔
اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو دیکھنے لگے۔ تمہیں میں کہہ رہا ہوں چھوڑو یہ سب، واپس آ جاؤ، میں تمہیں یہاں اچھا عہدہ دلواؤں گا۔ اتنے پڑھے لکھے ہو، کیا فائدہ وہاں ڈگریاں حاصل کر کے بیکار کاغذوں کی طرح رکھنے کا؟ یہاں تم جیسے قابل لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ یہی کوشش ہے، اگر تم یہاں کرو گے تو انشاءاللہ جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدید صاحب اس کے جھکے سر کو دیکھتے نرمی سے سمجھانے لگے اور حارث صاحب خاموش سنتے رہے۔ میں نے بھی کہا ہے انہیں، پر میری سنتے نہیں ہیں۔ مجھے بالکل بھی سکون نہیں آتا پرائے ملک میں، پر انہیں پتہ نہیں کیا اچھا لگتا ہے وہاں۔ ہادیہ بیگم نے منہ بناتے کہا تو نازیہ بیگم بھی مسکرا دی۔ جی بھائی، میں فواد سے بات کرتا ہوں، وہ بولے تو حدید صاحب لب بھینچ گئے۔ ہادیہ بیگم نے بھی ناگواری سے سر جھٹکا۔ حارث، تم چھوڑ دو اس انسان کا پیچھا، وہ تمہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، انسان کی پہچان رکھتا ہوں، اور اس فواد کی تو آنکھیں صاف دکھاتی ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں۔ دیکھا نہیں کیسے 24 گھنٹے شراب کے نشے میں رہتا ہے؟ یہ ہم مسلمان کے لیے حرام ہے، اور وہ 24 گھنٹے حرام پیتا ہے۔ حدید صاحب اس کے فواد صاحب کے پیچھے بھاگنے پر ناگواری سے بولے، بھائی وہ اچھا انسان ہے، ہمیں کسی کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ آپ نے ہی مجھے سمجھایا تھا، اور فواد تو بس اپنی بیوی کے اچانک حادثاتی طور پر موت کی وجہ سے غم میں ایسے پیتا ہے۔ وہ صفائی دینے لگے تو ہادیہ بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ بھائی صاحب، اس کی بیوی کو مرے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا ہے ابھی۔ جب ہم 2 بھائی بات کر رہے ہیں تو تمہارا بیچ میں بولنا ضروری ہے؟ حارث صاحب اسے سنجیدہ سپاٹ لہجے میں ٹوک گئے۔ نازیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کوئی پرائی نہیں، حارث تمہاری بیوی ہے۔ ناگواری سے نازیہ بیگم نے اپنی بہن کے شرمندہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لب بھینچ گئے۔ ایکسکیوز می۔ موبائل پر آتی فواد کی کال پر حارث صاحب معذرت کرتے وہاں سے اٹھ گئے۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ حدید صاحب اس کی پشت کو دیکھتے افسوس سے سر ہلانے لگے۔ بھائی صاحب، آپ اس سے بات کریں، مجھے وہ شخص ذرا بھی نہیں پسند، سارا دن نشے میں رہتا ہے، اور ایسے شخص سے ان کی دوستی کچھ اثرات تو ڈالے گی نا؟ ہادیہ بیگم نظریں جھکا کر حدید سے بولی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے اب یہاں بلوا کر رہوں گا، بہت رہ لیا وہاں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ نازیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دیتے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں بتاؤ، حارث نکاح ہو گیا؟ فواد صاحب کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں ہو گیا، آج صبح ہی، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو دوسری طرف فواد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ اب تمہیں معلوم ہے نا کیا کرنا ہے؟ وہ معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ تم فکر مت کرو، ہمارا بلندیوں پر پہنچنے کا وقت آ گیا ہے، حارث نے اسے یقین دلایا۔ اوکے، پھر میں گڈ نیوز کا انتظار کرتا ہوں صبح تک۔ انہوں نے مزید کچھ باتیں ڈسکس کر کے کال بند کر دی۔ میری گڑیا آ گئی، انہوں نے منہ پھلائے بیٹھی اپنی بیٹی کو بازو میں اٹھاتے پیار کیا۔ میں آپ سے کٹی ہوں، میں صرف اب بیری کی اور بڑے ڈیڈ کی ہوں بس۔ وہ منہ پھیر گئی۔ اوہ سیڈ، یہ تو بہت غلط ہے، اب آپ کے ڈیڈ کیا کریں؟ ان سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ حارث صاحب چہرے پر افسردگی سجائے بولے تو ہانیہ نے چور نظروں سے دیکھا۔ اوکے، میں آپ سے کٹی نہیں ہوں گی، اگر آپ مجھے بیری کے پاس نہیں، بیری کو ہمارے پاس بلائیں گے بڑے ہو کر، ڈن؟ وہ اپنی چھوٹی سی ہتھیلی حارث صاحب کے سامنے کرتی بولی تو حارث صاحب نے ڈن کرتے اس کی ہتھیلی کو چوما۔ بھائی صاحب آپ بزی ہیں؟ حارث اسٹڈی روم کا دروازہ نوک کرتے جھجک کر پوچھنے لگے۔ ارے نہیں، آؤ حارث۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کی اور چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ مسکراتے اندر داخل ہوئے اور ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کوئی کام ہے؟ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ جی بھائی، اس نے سر ہلایا تو حدید صاحب نے اسے بولنے کا کہا۔ بھائی، میں اور فواد اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ گہرا سانس لیتے بغیر ہچکچائے اس نے اپنے مقصد کی بات بیان کی۔ تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند ہے حارث کہ تم ایک بار ہارنے کے بعد مایوس نہیں ہوتے بلکہ کوشش جاری رکھتے ہو، اور اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ایک ہو۔ حدید صاحب مسکرا کر بولے تو حارث بھی مسکرا دیے۔ شکریہ آپ کا بھائی صاحب، شکر گزاری سے بولے۔ اچھا بتاؤ کس نوعیت کا کاروبار ہے، اور انشاءاللہ کل صبح یا شام تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو حارث بھی مسکرایا۔ بہت بہت شکریہ بھائی، پر پیسوں کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور کاروبار ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاؤں جم گئے نا تو سمجھے مالا مال ہو جائیں گے، اور میں آپ کے سارے پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے تو حدید صاحب نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ پٹو کے مجھ سے حارث، کیا میں اس لیے تمہیں پیسے دیتا ہوں کہ تم پھر مجھے لوٹا دو؟ پگلے، میں تو چاہتا ہوں میرا بھائی، میرا لاڈلا، میرا چھوٹو بڑا آدمی بنے اور میں اسے بلندیوں پر دیکھوں، فخر سے میری گردن اکڑی ہوئی ہو اور سینہ چوڑا ہو کہ لوگ مجھے تمہارے حوالے سے پہچانے۔ ان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت ہی محبت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہیں، ماں باپ کے بعد یہی ایک تو تھا جسے اپنے بچے بہزاد کی طرح پالا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کی محبت کا بدلہ کیسے چکاؤں بھائی؟
وہ ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر بولے تو عدید صاحب نے اس کے بال بچپن کی طرح بکھیر دیے۔ بھائی کی محبت کا بدلہ مت چکاؤ، تم صرف اسے اپنا حق سمجھ کر وصولو۔ ان کی محبت پر حارث مسکرا دیے۔ اچھا بتاؤ کون سا بزنس کرنے والے ہو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ اس حساب سے سپورٹ کروں۔ عدید صاحب کے پوچھنے پر حارث صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ بھائی میں نے اور فواد نے مل کر سوچا نہیں بلکہ پورا بندوبست کر لیا ہے، صرف آپ کی سپورٹ اور کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم مال بآسانی بارڈر سے نکال سکیں۔ حارث نے کہتے ہوئے اپنے بھائی کے چہرے پر الجھن دیکھی۔ کیسا مال؟ جو کچھ ان کے دماغ میں آیا تھا وہ نظر انداز کرتے پوچھنے لگے۔ بھائی آپ صرف اپنی پاورز کا استعمال کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا مال مطلب اسلحہ یہاں سے نکال سکیں اور دوسرے ملکوں میں فروخت کریں۔ عدید صاحب کا یہ بات سنتے ہی چہرہ سفید پڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے اسمگلنگ؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی بھائی، حارث نے نظریں جھکا کر تصدیق کی۔ یا اللہ، اور میں تم دونوں کو سپورٹ کروں یہاں سے مال نکالنے کے لیے؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو حارث صاحب بھی کھڑے ہوئے اور مسکرا کر سر اسبات میں ہلانے لگے۔ اگلے ہی لمحے عدید صاحب کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اسٹڈی روم کی فضا میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ تم حرام کمانا چاہتے ہو، اپنے ملک سے غداری کرنا چاہتے ہو حارث خان، اور اس غیر قانونی کام میں اپنے بھائی یعنی اپنے ملک کے محافظ کو شامل کرنا چاہتے ہو تاکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ مل کر اس پاک مٹی کے ساتھ غداری کروں۔ یہ سکھایا تھا میں نے تمہیں، اس لیے بھیجا تھا تمہیں باہر تعلیم کے لیے تاکہ غدار بن کر لوٹو، اپنے اندر کی وفاداری کو ختم کر آؤ۔ عدید صاحب ببھر گئے۔ اس میں غداری کی کون سی بات ہے؟ یہ اسمگلنگ نہیں، ایک قسم کا بزنس ہے اور آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، چاہے تو آدھا حصہ رکھ لیجیے گا۔ حارث غصے سے بولا۔ دفع ہو جا میری نظروں سے حارث، اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو جان لینا تمہیں اور تمہارے دوست کو سزا دلوانے میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا۔ گیٹ آؤٹ۔ انہوں نے گرا کر حارث کو کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ اگر وہ سامنے کھڑے رہتا تو اپنے سامنے اپنے وطن کے دشمن کو دیکھتے وہ کچھ کر بیٹھتے۔ حارث صاحب ایک غصے بھری نظر عدید صاحب کے چہرے پر ڈالتے جانے لگے۔ اور ایک بات سن لو، اپنے پیچھے سے ان کی آواز پر وہ رکا پر مڑا نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جن ہتھیاروں کو تم یہاں سے نکال کر ان کے حوالے کرو گے، انہی ہتھیاروں سے وہ لوٹ کر ہمارے ہی ملک کے معصوموں کے سینوں کا نشانہ لیتے ہیں؟ وہ دکھ سے بولے تو حارث صاحب سر جھٹک کر رہ گئے۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں اپنی پروٹیکشن خود کرنی چاہیے، اور دشمن کس ملک کا نہیں ہوتا، اور جہاں دشمن نہ ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا۔ عدید صاحب دل تھام کر بیٹھ گئے۔ کیا یہ ان کا بھائی تھا؟ اتنا بے رحم، اتنا بے حس؟ ڈیڈ آپ کیوں لڑ رہے ہیں بڑے ڈیڈ سے؟ بہزاد اور ہانیہ جو اپنے باپ کے لیے چائے کا کپ اٹھا کر لا رہے تھے، انہیں یوں غصہ کرتے دیکھ کر وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ غصہ میں نہیں کر رہا، بھائی صاحب خود بیوقوف بن گئے ہیں۔ اس 2 ٹکے کے عہدے نام نہاد ملک کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ وہ ہانیہ کے ہاتھ سے کپ لے کر نیچے پھینکتے بولے۔ وہ سہم گئی۔ چاچو آپ ڈیڈ کو اندھا کیسے بول سکتے ہیں؟ بہزاد اپنے باپ کے لیے لفظ اندھا پر تڑپ اٹھا اور غصے سے بولا۔ چٹاک، بڑوں سے زبان لڑاتے ہو؟ انہوں نے کچھ دیر پہلے کے تھپڑ کا بدلہ لیتے غصے بھری نظروں سے بہزاد کو گھورا، جو ششتر سا گال پر ہاتھ رکھے اپنے پیارے چاچو کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ! ہانیہ بہزاد کو تھپڑ مارنے پر چیخ اٹھی، جس پر حارث صاحب اسے گھورتے ہوئے گھسیٹ کر لے گئے۔ ڈیڈ! بہزاد روتا ہوا کپ نیچے ٹیبل پر رکھ کر حدید صاحب کے گلے لگ کر رونے لگا۔ ڈیڈ چاچو نے مجھے مارا، وہ سسکتے ہوئے بولا، جس پر حدید صاحب نے آنکھیں موند کر گہرا سانس دیا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھے۔ کچھ نہیں ہوا، بس بڑے ہیں، غصے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ چلو شاباش میرا بہادر بیٹا، کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے؟ انہوں نے پچکارتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ڈیڈ تھپڑ کی وجہ سے نہیں رو رہا، وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے بولا۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ ان کے پوچھنے پر بہزاد نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ چاچو بدل گئے ہیں ڈیڈ، وہ جب سے آئے ہیں ہم سے بات نہیں کرتے، پہلے کی طرح پیار نہیں کرتے، صبح شام موبائل پر باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آج تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ وہ روتے ہوئے معصوم سا شکوہ کرنے لگا تو حدید صاحب نے دکھ سے اسے خود نے بھینچ لیا۔ بہزاد! خاموش روم کی فضا میں حدید صاحب کی آواز گونجی۔ جی ڈیڈ، اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے جواب دیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ بیٹا 3 باتیں کبھی مت بھولنا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ کون سی 3 باتیں ڈیڈ؟ حدید صاحب نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا۔ ایمانداری، وفاداری اور محب الوطنی۔ وہ اس کی روشن پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ اگر میں تمہیں باہر پڑھنے بھیجوں بھی تو اپنے دماغ میں یہی 3 باتیں رکھنا، اور یہ بات کبھی مت بھولنا۔ بہزاد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ڈیڈ میں تو پہلے ہی اپنی مٹی کا دوست ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ شاباش، اور یہ دوستی ہمیشہ قائم رکھنا۔ دولت بہت برا نشہ ہے بیٹے، دوسرے نشے جسمانی قوت مدافعت ختم کرتے ہیں، پر یہ نشہ صرف جسم ختم نہیں کرتا بلکہ ہستی مٹا دیتا ہے، اور انسان کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا، اور جب تک معلوم ہو تب کچھ باقی نہیں رہتا۔
ان کے کہنے پر وہ زور و شور سے سر ہلانے لگا۔ ڈیڈ، چاچو کیوں لڑ رہے تھے اور یہ اسمگلنگ کیا ہے؟ اس کے سوال پر حدید صاحب گھبرا گئے۔ بیٹا، لڑ نہیں رہے تھے، بس تھوڑا ناراض تھے، اور اسمگلنگ کچھ نہیں ہے، آپ بھول جاؤ اسے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا۔ کیا ہوا حدید، یہ حارث بھائی ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ نازیہ بیگم حارث کو ہادیہ سے لڑتے دیکھ کر حدید صاحب کے پاس آئیں اور ان سے پوچھنے لگی، تم جاؤ باہر گڑیا سے باتیں کرو، اسے سنبھالو۔ حدید صاحب نے بہزاد کو جانے کا کہا تو وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بہزاد کے جانے کے بعد نازیہ بیگم چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں، ذرا سا جھڑک دیا تو بچوں کی طرح آج بھی منہ پھلا لیتا ہے، وہ نظریں چراتے بولے تو نازیہ بیگم نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ پر آپ کا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، اور حارث کا رویہ بھی۔ وہ جانچتی نظروں سے دیکھنے کے بعد بولی، اچھا کچھ نہیں، جیسا تم سمجھ رہی ہو، صرف اتنا کہا کہ بس بہت رہ لیا باہر، اب اپنے وطن لوٹ آؤ، تو اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے بھی بغیر اس کی عمر کا خیال کیے جھڑک دیا، جس پر ناراض ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولے تو ان کی بات میں سمجھتی نازیہ بیگم سر ہلا گئی۔ اچھا یہ چائے تو دوسری لا دیں، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کپ سامنے کیا تو نازیہ بیگم مسکراتی ہوئی گرم چائے لینے چلی گئیں۔ حارث نہیں آیا کھانا کھانے؟ حدید صاحب نے حارث کی غیر موجودگی پر پوچھا تو ہادیہ بیگم نے انہیں دیکھا، اپنے روم میں ہیں، میں نے کہا آئیں کھانا کھا لیں تو وہ نہیں آئے۔ ہادیہ بیگم ہانیہ کو کھانا کھلاتی ہوئی بولی، میں لے کر آؤں چاچو کو؟ بہزاد اٹھا تو ہانیہ بھی اس سے پہلے اٹھ گئی۔ میں لے کر آتی ہوں اپنے ڈیڈ کو، وہ اپنی موم کو دیکھتی بولی۔ نہیں، تم دونوں بیٹھو کھانا کھاؤ، میں جا کر لے کر آتا ہوں۔ حدید صاحب کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی نقل اتارتے بیٹھ گئے۔ نک چڑی، بہزاد منہ بنا کر بڑبڑایا تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ موم، اسے کہیں کہ چوں چوں نہ کرے، زور سے بولے تاکہ میں بھی سنوں، ڈرپوک کہیں کا۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک پر غصہ سجا کر بولی تو بہزاد نے مزید چڑانے والی مسکراہٹ پاس کی۔ بڑی موم، بیری کو کہے نا، ورنہ میں یہ فورک اس کے سر پہ مار دوں گی۔ وہ ہادیہ اور نازیہ بیگم کو دیکھتی چلائی تو دونوں نے بہزاد کو گھورا۔ بہزاد سدھر جاؤ۔ نازیہ بیگم اسے جھڑکتی ہوئی گھورنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے حارث؟ دروازہ نوک کرتے حدید صاحب اندر داخل ہوئے اور حارث صاحب کے چہرے سے بازو ہٹا کر استفسار کیا۔ میرا موڈ نہیں، مجھے سونے دے۔ حارث نے ان کے ہاتھ جھٹکے۔ کیوں ضد کرنے لگے ہو حارث؟ ہم تمہیں یہاں اچھا کاروبار سیٹ کر دیں گے، تم ایک بار لوٹ آؤ ہمارے پاس۔ وہ بے بسی سے بولے، ہر بار آپ کا فیصلہ نہیں چلے گا، یہ میری زندگی ہے، اگر آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو کریں، ورنہ ہمیں چھوڑ دیں ہمارے حال پر۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے مصمم ارادوں سے بولے، ساتھ میں کبھی نہیں دوں گا اور تمہیں یہ کام کرنے بھی نہیں دوں گا، آج کے بعد تم یہیں رہو گے بس۔ اب کی بار وہ غصے سے بولے تو حارث صاحب بھی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی ہیں، باپ بننے کی کوشش نہ کریں، آپ نے جتنا کیا میرے لیے وہ آپ پر فرض تھا، اب میری زندگی کو مجھ پر چھوڑ دیں اور بیچ میں نہ آئیں۔ میں نے کبھی کہا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں؟ میں نے ہمیشہ آپ کے فیصلے میں خوش ہوتے آپ کا ساتھ دیا، اور آج جب میری باری آ رہی ہے تو منہ موڑ رہے ہیں نام نہاد محبت کے لیے۔ وہ چیخ پڑے۔ بس حارث، حدید صاحب کی برداشت ختم ہوئی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ میں جا رہا ہوں کل یہاں سے اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، یاد رکھیے گا یہ سب آپ کی بے جا ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حدید صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کیا کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اگر تم نے اس گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکالا تو سمجھ جانا مر گیا تمہارا بھائی۔ وہ گرائے۔ حارث نے سر جھٹکا۔ نازیہ اور ہادیہ دروازے پر کھڑی دونوں بھائیوں کی تکرار دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت تھی دونوں میں کہ خاندان ان کی محبت کی مثال دیتا تھا، اور آج وہی بھائی ایک دوسرے پہ چیخ رہے تھے، مجھے اپنا حصہ چاہیے جائیداد میں سے، اور وہ بھی آج کے آج، ابھی اسی وقت۔ حدید صاحب کو جھٹکا لگا۔ وہ یقینی سے اس کے مطالبے کو سنا۔ حارث یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہوش میں تو ہیں؟ ہادیہ بیگم خوف زدہ ہوتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم چپ رہو، ہمیشہ بیچ میں ٹانگ اڑاتی ہو۔ حارث اس پر دھاڑے، وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ کیسا حصہ؟ حدید صاحب نے دل پر پتھر رکھتے پوچھا۔ کیا مطلب کیسا حصہ؟ جائیداد میں سے میرا حصہ دیں اور کیا؟ وہ الجھ کر بولے، تم بھول رہے ہو کہ یہ جائیداد ہمارے باپ یا ماں کی طرف سے نہیں ملی ہمیں، یہ میں نے پائی پائی کر کے جوڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حصہ لے کر کن کاموں میں لگانے والا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اسے ایسی راہ میں نہیں دھکیلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حدید؟ نازیہ نے حارث کی سرخ رنگت دیکھتے اپنے شوہر کا بازو تھاما، جنہوں نے انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی حصہ نہیں اس کا میری جائیداد میں، اور نہ ہی میں کوئی حصہ دوں گا۔ اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ، پر ایک بات بتا رہا ہوں تمہیں، برائی ہمیشہ برائی رہتی ہے، اس سے اچھے کی توقع مت رکھنا، اس کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے حارث۔ وہ منہ موڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے نازیہ بھی آ گئی۔ بہزاد ہانیہ کو کھانا کھلا کر گارڈن میں لے گیا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب حارث؟ کیا نہیں دیا آپ کو آپ کے بھائی نے؟ ہر آرائش تھی، اعلیٰ تعلیم سے لے کر گاڑی، انگلینڈ میں مہنگا ترین گھر، آپ کے گھر کے کھانے پینے سے لے کر میری اور ہنی کی شاپنگ تک کا خرچہ وہ دیتے ہیں۔ ہنی کے مہنگے اسکول کی فیس،
सब कुछ तो वो देते हैं, फिर कौन सी जायदाद का हिस्सा चाहिए आपको? वो रोती हुई अपने शौहर को समझाने की कोशिश करने लगी। हारिस साहब एक गुस्से भरी नज़र उस पर डालकर चले गए। पीछे वो बेबस होकर बेड पर बैठ गईं। ये क्या हो रहा है, आप कुछ बताएंगी मुझे हदीद? नाज़िया बेगम नाराज़ होकर उनके करीब आती उनके सर थाम कर बैठने पर पूछने लगी। हदीद साहब ने अपनी भीगी आंखें उठाईं तो वह सर थाम कर रह गईं। आप रो क्यों रही हैं? क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो आपने कहा था कि सिर्फ झुटका था उसे, और आज वो जायदाद में हिस्सा मांग रहा है। वो परेशान सी बोली तो हदीद साहब ने अपनी आंखें पूंछ कर बंद दरवाजे को देखा। वो चाहता है मैं उसे सपोर्ट करूं, उन्होंने हारे हुए लहजे में कहा तो नाज़िया बेगम नासमझी से उन्हें देखने लगी। कैसी सपोर्ट? वो उनके कांपते हाथ थाम कर बोली। गैर कानूनी तौर पर असलहा यहाँ से निकालने में और मुल्क सपोर्ट करके और मुकम्मल सपोर्ट करके उन्हें दुनिया की नज़रों से ओझल रखूं। अंदरूनी तौर पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें बहरी रास्ते से माल ले जाने में मदद दूं। मतलब कि अपने मुल्क से गद्दारी करके उन गरीबों के वोटों और उनकी उम्मीद और आस को अपने भाई की लालच और हवस की नज़र कर दूं। फिर वो मुझे अपना भाई मानेगा और लौट कर मेरे पास आएगा। वो तल्ख लहजे में कहते हुए कालीन को घूर रहे थे और नाज़िया बेगम तो साकित बैठी रह गई थी। यही हाल दरवाजे के बाहर खड़ी हातिया का था। उसे खुद को अपने बेजान होते वजूद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो मज़ीद सुनने की हिम्मत ना रखती, दीवार का सहारा लेती अपने रूम में आई और गटागट पानी का गिलास खाली कर गई। हारिस, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बुड़बुड़ाती अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालती बेड पर बैठी और फूट फूट कर अपनी मासूम बच्ची का सोचती रोने लगी। ये सब हारिस ने खुद कहा आपसे? नाज़िया बेगम की आवाज़ किसी दूर खाई से आती महसूस हुई। हदीद साहब ने उनके चेहरे को देखते सर हिलाया। आपको अल्लाह की कसम है हदीद, अपने भाई की मोहब्बत में मजबूर होकर ये कदम नहीं उठाएंगे आप। आपका हमेशा से ख्वाब था कुछ बनकर अपने और इस मुल्क में बसने वाले गरीब लोगों के लिए कुछ करने का, और अब जब यह ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचने के करीब है तो आप ये सब नहीं करेंगे। नाज़िया बेगम ने उनके हाथों पर दबाव देते उन्हें हिम्मत दी तो वो जख्मी सा मुस्कुरा दिए। अपने ख्वाब की वजह से नहीं, मैं वैसे भी उसे ये सब करने नहीं दूंगा, उन्होंने नफरत से कहा। वो जाने की बात कर रहा है, उन्हें परेशानी होने लगी। जाने दे, जब होश ठिकाने आएंगे और अपने गलत कदम का एहसास होगा तो खुद ही लौट आएगा, उन्होंने थक कर कहते सर हाथों में गिरा लिया। नाज़िया बेगम ने अफसोस से उनके बाजू पर हाथ रखकर उन्हें हौसला दिया। आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ, खुद को कभी अकेला मत समझें, मेरा बेटा आपके साथ है। बहजाद का मासूम चेहरा नज़रों के सामने आने पर वो मुस्कुरा दिए। तुम पाकिस्तान से बात कर रहे हो फवाद? अपने मोबाइल पर पाकिस्तान का नंबर देखकर वह हैरत से बोले। हारिस साहब घर से नाराज़ होकर यहाँ कराची के एक होटल में बैठे थे। उन्होंने फवाद को सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहा, इससे पहले ही फवाद की कॉल आ गई। हाँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना था, कहाँ हो? फवाद साहब मुस्कुराते हुए बोले और अपने साथी को देखा। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ आ जाओ। ओके सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट की और बेड पर परेशान से बैठ गए। अब उसे क्या जवाब देंगे? कितने खुश थे दोनों सोचकर कि कितना कमाएंगे, चंद सालों में ही अमीर तरीन हो जाएंगे, पर सारे किए कराए पर उसके भाई ने पानी फेर दिया। सारे ख्वाबों को ताबीर दिए बगैर अपने पांव तले कुचल दिया और उसे उसकी औकात बता दी कि तुम्हारा कुछ नहीं इस जायदाद में। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसका नहीं सोच रही थी कि वो ये सब किस लिए कर रहा है। अगर कह देती, मांग लेती हिस्सा, तो क्या जाता उसका। वो अभी इन्हीं सोचों में थे कि कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने फवाद को पाया। खुश आमदीद तो कहो अपने मुल्क में, फवाद ने शरारत से मुस्कुराते कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया और उसे वेलकम कहते खुद में भींच लिया। अंदर आओ यार, वो मुस्कुराते हुए उसे लेकर अंदर दाखिल हुए। आओ जाओ यार, अब क्या तुम्हें बाहर ही रहना है? फवाद ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखते कहा तो हारिस ने नासमझी से उसे देखा। कौन है? उसने अभी पूछा ही था कि अंदर एक लंबा चौड़ा सुर्खो सफ़ेद रंगत वाला अंग्रेज़ दाखिल हुआ। ये कौन है? हारिस साहब ने फवाद से पूछा। ब्राक डैनियल, हमारे बिजनेस का थर्ड पार्टनर। फवाद साहब मुस्कुरा कर बोले तो ब्राक डैनियल दरवाज़ा बंद करते अंदर आया और हारिस साहब से हाथ मिलाया। हारिस उन्हें बैठने का कहा। अभी तो खुश थे, फिर क्या हुआ? फवाद अपने दोस्त के चेहरे के तासुरात जांचते बोले। शायद मुझसे मिलकर अच्छा न लगा हो, ब्राक डैनियल ने कहा तो हारिस ने सर हिलाकर नफ़ी की। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बहुत तारीफ़ करता था फवाद आपकी। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला। मजाक कर रहा था। ब्राक डैनियल उनकी शर्मिंदगी पर हंस पड़ा। कोई प्रॉब्लम है हारिस? फवाद मुतमईन नहीं हुआ तो पूछने लगा। हारिस पहलू बदल कर रह गया। तुम दोनों मुझे पहले बता देते, मैं पिक करने आ जाता और अच्छे से वेलकम भी करता। हादी को नहीं लाए? हारिस उसकी बात नज़रअंदाज करता पूछने लगा तो फवाद मायनी खेजी से मुस्कुराया। इतने पैसे कहाँ से लाते? जहाज़ से उड़कर आते? ये तुम्हारी किस्मत है कि इधर कहा भाई पाकिस्तान आना है, उधर अकाउंट में पैसे पहुँच गए। हम गरीब लोग हैं, एक वक्त खाने और दूसरे वक्त मुंह देखने वाले।
وہ ہنسے تو حارث نے غور سے دونوں کا چہرہ دیکھا۔ براق کے لبوں پر تبسم تھا اور فواد ہنس رہا تھا، شاید اپنی غربت کا مذاق بنا رہا تھا۔ تو کیا غائب ہو کر آئے ہو؟ ٹھیک سے بتاؤ، کیسے پہنچے پاکستان؟ وہ چڑ گئے۔ ارے یار، بارڈر کی صورتحال تو دیکھی ہے، کتنی سخت سیکیورٹی ہے۔ جب تک کوئی ملک کا غدار ساتھ نہ دے تو بارڈر کراس کرنا ناممکن ہے۔ ہم بحری راستے سے آئے ہیں، براق کے دوست کے شپ میں، اور ہادی کو اس کی گرینڈ مدر کے پاس چھوڑا ہے۔ فواد کے بتانے پر انہیں جھٹکا لگا۔ نیوی فورس سے کیسے بچے؟ وہ حیران تھے۔ ارے یار، اس کا تو مت پوچھ۔ فواد نے منہ بنایا تو پہلی بار براق نے کہا لگایا، جم کر یہاں پہنچے ہیں یار، اور وہ 2 دن تو میرا بخار سے برا حال تھا۔ فواد نے جھرجھری لے کر بتایا تو وہ چڑ گئے۔ کیا قسطوں میں بتا رہے ہو؟ ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا؟ یار، 1000 برف کی پیٹیوں میں دبے آئے ہیں۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے دوست کو ذرا رحم آیا اور پیٹی میں ڈالنے سے پہلے ہاٹ کوٹ پہنا دیا اور پورا جسم پیک کر دیا، ورنہ ہماری لاشیں یہاں آتی۔ پاکستان آنا مطلب موت سے کھیلنا۔ ان کی حالت کا اندازہ لگاتے حارث کا بھی کہا گونجا۔ تم نے کہا 2 دن؟ کیا 2 دن پہلے یہاں پہنچ گئے تھے؟ حارث نے پوچھا۔ ہاں، پھر ایک دوست کے پاس رکے تھے کہ چلنے پھرنے کے قابل تو بن جائیں۔ براق نے جواب دیا تو حارث صاحب نے سر ہلایا۔ اب تو اپنی بتا، یہاں کیوں رکا ہوا ہے؟ میں تو تیرے گھر پہنچ رہا تھا تیرے بھائی سے ملنے کے لیے۔ فواد نے باتوں کا رخ اس کی طرف کیا تو حارث گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، پر فواد کے سامنے اس کی نہیں چلی۔ دیکھ حارث، جس کام کا ہم اب اپنا ریلیشن بنانے والے ہیں، اس میں یہ ٹال مٹول نہیں چلے گی۔ کھل کر بات کر، کیا ہوا ہے؟ تیرا چہرہ بھی اترا ہوا ہے اور بیزار بھی لگ رہا ہے، جیسے ہمارا آنا پسند نہیں آیا ہو تجھے۔ فواد کی تائید براق نے بھی کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے غصے سے جھڑکا۔ تو پھر شیئر کرو اپنی اس اضطرابی حالت کی وجہ۔ براق نے بھی اصرار کیا تو وہ بتانے پر راضی ہو گیا، اور ویسے بھی فواد کو خوش فہمی سے نکالنا تھا کہ ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ خواب کی تعمیر امیر لوگ کرتے ہیں، ہم جیسے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے بھکاری نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مطلب کیا بات ہے، کسی سے جھگڑا ہوا ہے تیرا؟ فواد نے حیران ہو کر پریشان ہوتے پوچھا۔ اس کی ساری حصیں بیدار ہو گئی تھیں۔ اس کی اور براق کی نظریں حارث کے چہرے پر ٹکی تھی۔ بھائی نے انکار کر دیا ہے اس کام سے، اور نہ ہی مجھے کرنے دے رہے ہیں۔ اس نے دونوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ مگر کیوں حارث، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ کتنا منافع ہوگا ہمیں اس کام سے؟ فواد صاحب حیرت سے بولے تو وہ تنزیہ ہنس پڑے۔ بتایا تھا اور انہوں نے بری طرح منع کر دیا۔ وہ تھپڑ والی بات چھپا گیا، اور تم مایوس ہو کر یہاں بیٹھ گئے، حالانکہ تمہیں اس وقت اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا اور انہیں مختلف طریقوں سے کنونس کرنا چاہیے تھا۔ براق خاموشی سے سن رہا تھا۔ فواد اس کے ہار کر بیٹھنے پر غصے سے بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں کنونس نہیں کیا تھا؟ بہت، مگر آخر میں انہوں نے مجھے دھمکی دے دی کہ اگر میں نے ایسا سوچا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو وہ مجھ سمیت تمہیں بھی جیل بھجوا دیں گے۔ حارث کی بات سن کر فواد کا منہ کھل گیا۔ تم نے کہا تھا تمہارا بھائی ضرور مانے گا تمہاری بات، پر تو خود الٹا ہمارے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس گیا ہے۔ فواد نے طنز کیا تو حارث نے اسے گھورا۔ وہ مان جاتے اگر کام غیر قانونی نہ ہوتا۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انگلینڈ سے اب واپس آ جاؤ تو یہاں میں تمہیں اچھا کاروبار سیٹ کر دوں گا۔ وہ برا مان کر بولا۔ مطلب وہ اس کے الفاظ اس کے منہ پر مار رہا تھا۔ اس سوچ نے تو اس کے سینے میں آگ لگا دی تھی، پر وہ ضبط کر گیا۔ دیکھو حارث، غیر قانونی کچھ نہیں جو تمہارا بھائی کہہ رہا ہے تمہیں، یہ صرف ساتھ نہ دینے کا بہانہ ہے، ورنہ تو خوابوں کی اہمیت انسان جانتا ہے کہ جو خواب بھی دیکھ لیا جائے، وہ جب آنکھوں سے مقصد کی راہ بنے تو وہ ناجائز نہیں جائز کہلائے گا۔ اور یہ ہم تینوں کا خواب ہے کہ ہم امیر بنیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر اپنی کمائی سے کریں۔ اب اگر دنیا موقع نہیں دے رہی، قسمت ساتھ نہیں دے رہی، تو یہی راستہ بچا ہے باقی، اور جو آخری راستہ بچے اسے ناجائز نہیں آخری بازی کہتے ہیں، اور آخری بازی پہ زندگی تک داؤ لگا دی جاتی ہے۔ براق ڈانیال اسے سمجھانے لگا اور دونوں غور سے سننے لگے۔ پر یہ میرا بھائی نہیں سمجھ رہا۔ اب اگر اسے فورس کیا تو وہ مجھ سے جڑے ہر رشتے کو بلا کر ہم دونوں کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ ان کی نظر میں ان کے وطن کا غدار ہوں اور گناہ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، ورنہ تو اسے براق کی دلیل نے کافی متاثر کیا تھا۔ ہم کون سا بلاسٹ یا خون خرابہ کر رہے ہیں جو گناہ ہو گیا؟ یہ تو ایک نارمل کام ہے جو آج کل سب کر رہے ہیں۔ فواد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حدید صاحب کے ہوش ٹھکانے لگاتے۔ تم نہیں جانتے ان کی محبت وطن کے لیے۔ ہر ماہ بڑا سا فنڈ اپنے ملک کے غریبوں کو دیتے ہیں، اور ان کی سنتے ایسے ہیں جیسے اپنے بچوں کی سن رہے ہوں۔ اس لیے تو الیکشن جیتے ہیں۔
خود کو وطن کی مٹی کا سو کالڈ دوست سمجھتے ہیں۔ اس کی باتوں پر ان دونوں کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی۔ تو پھر ہم ہی کچھ کرتے ہیں، چھوڑ اپنے بھائی کو، فواد نے سر جھٹک کر کہا۔ پر اس کے لیے تو پیسے چاہیے شروع میں، حارث صاحب نے الجھ کر پوچھا۔ براق خاموش بیٹھا تھا۔ فواد بھی سوچنے لگے، تو پھر اپنے بھائی سے جائیداد میں حصہ مانگو، کیا اس میں بھی گناہ ہوگا؟ براق نے اس کے چہرے پر پھر سے مایوس کن تاثرات دیکھے۔ مانگا تھا انہوں نے، کہہ کر اپنی پیشانی مستی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دونوں خوشی سے بولے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ یا ماں کی جائیداد نہیں، میں نے پائی جوڑی ہے، اور تم پر جتنا بھی خرچ کیا وہ بھی میرا تھا۔ اس کے زہریلے لہجے پر فواد ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاف پتا جواب کیا ملا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ بتایا تو ہے، انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں دوں گا، ان کی اپنی جائیداد ہے۔ حارث دکھی سا بولا۔ ریلیکس ہو جاؤ حارث، ہم کچھ سوچتے ہیں۔ براق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کیا تو وہ سر تھام گیا۔ ایم سوری، شرمندہ سی آواز میں اس نے فواد سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری پوزیشن، جب کوئی اپنا لالچ میں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہی حال تمہارا ہے۔ تمہارا بھائی سوچتا ہے کہ اگر اس نے تمہارا ساتھ دیا، کوئی جائیداد میں برابر کا حصہ دے دیا تو تم اس کے آگے پھر ہاتھ کیسے پھیلاؤ گے؟ جس طرح وہ غریبوں کو بھیک دے کر خوش ہوتا ہے، تمہیں بھی بھائی کے بجائے ایک غریب ہی سمجھتا ہے۔ تبھی تو تمہیں ایک ساتھ جائیداد دینے کے لیے انکار کر دیا، تاکہ تم اس کے ٹکڑوں پر پلتے رہو اور اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھا سکو۔ حقیقت یہی ہے حدید خان کی۔ فواد نے حارث کے کان میں زہر انڈیلا۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ دیکھ حارث، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست نہیں بھائی مانا ہے۔ میں تمہیں غلط راہ پہ چلا کر یا گمراہ کر کے اپنے بھائی کے خلاف بھڑکا نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا بھائی چاہتا یہی ہے کہ تم جھکے رہو اس کے سامنے، وہ خاندان اور دنیا کی واہ واہ بٹورتا رہے۔ فواد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ میری بیٹی سے کیسے اپنے بیٹے کا نکاح کرواتے؟ وہ دلیل دینے لگے، حالانکہ خونی رشتوں میں دلیل نہیں دی جاتی۔ ایسا کیوں نہ کرتا؟ اکیلے بھائی ہو، یہ بھی ایک پلان ہوگا اس کا۔ تمہاری بیٹی تمہاری کمزوری ہے، اور وہ تمہاری کمزوری ہی اپنے بیٹے کے نام کر گیا۔ ساری زندگی تمہاری کمزوری کو مجبور کر کے فائدہ اٹھائے گا، اور تم کبھی اس کے سامنے آواز نہ اٹھا سکو گے۔ حارث کا سانس رک گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے کل والا واقعہ گھوم گیا جب بہزاد اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے پر اس سے لڑ پڑا تھا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ جائیداد میری ہے۔ تمہارے مانگنے پر ہی وہ خوشی خوشی دے دیتا، پر نہیں، اس نے سیدھا کہہ دیا کہ دولت اس کی ہے۔ اف، کیسا لالچی بھائی ہے، تمہارے حال پر رحم نہیں آیا اسے؟ فواد نے افسوس سے کہتے سامنے ٹیبل پر رکھا بیئر کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا، اور ایک گلاس براق کے نزدیک کیا تو اس نے فواد کی جانب دیکھتے گلاس اٹھایا۔ اس کے دیکھنے پر فواد نے اس کی آنکھوں کے اشارے سے مطمئن کیا۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا حارث۔ براق نے کافی دیر بعد لب کشائی کی۔ حارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا؟ وہ حیران ہوئے۔ یہی تمہارے والا سین، بھائی نے پراپرٹی سے حصہ دینے سے انکار کر دیا، اس نے بتاتے ہوئے گلاس منہ سے لگایا۔ پھر کیا کیا تم نے؟ حارث پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مسلسل میرے ہر راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، مجھ سے میری گرل فرینڈز چھین لیتے، مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، اور خود دن بدن ترقی کر رہے تھے، اور مجھے تب تک کچھ نہ ملتا جب تک میں ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تب وہ پیسے دیتے، اور پھر تک ہار کر میں نے ایک فیصلہ کیا، بہت بڑا فیصلہ، وہ بولا، اور گلاس خالی کر کے اس میں مزید بیئر ڈالنے لگا۔ حارث بہت غور سے سن رہا تھا۔ فواد خاموشی سے گونٹ گونٹ پی رہا تھا۔ کیسا بڑا فیصلہ؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا، اور خود بھی پیگ بنا کر منہ سے لگا لیا۔ یہ قصہ ہی ختم کرنے کا بڑا فیصلہ، ان کی زندگی کا قصہ ختم کرنے کا فیصلہ۔ حارث کے یہ بات سنتے ہی گلے میں پھندا لگ گیا۔ کمرے کی فضا میں فواد کا کہا گونجا، اس لیے وہ تمہیں ترسا ترسا کر کوڑی دیتا ہے کہ اب تم پورے بچے ہو۔ اس نے ہنستے کہا تو حارث نے غصے سے اسے دیکھا اور مسکراتے براق کی جانب رخ کیا۔ کیا پھر قصہ ختم کر دیا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا؟ کرنا پڑا، مار دیا کمینے کو، ایسی دردناک موت دی کہ دل دہل جائے۔ یہ سب کہتے وہ ایک نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ حارث ہکا بکا رہ گیا۔ تو کیا تم پکڑے نہیں گئے؟ اور تمہارے بھائی کی دولت وہ کہاں گئی؟ اس نے کچھ بےتابی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہونا کیا تھا، پولیس سے تو دوستوں نے بچا لیا، پر دولت ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ کھونے کا ملال تھا۔ کیسے؟ اس نے پہلو بدلا، اور اس کی اضطرابی حالت دونوں سے چھپی نہیں تھی۔ صرف بھائی کو مارا تھا، اس کی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا تو انہوں نے ساری دولت ہتھیا لی۔ اس کے لہجے میں غصہ اور ضبط تھا۔ اوہ، وہ ہونٹ بھینچ کر دوسرا پیک بنا کر پینے لگا، اور پھر تیسرا۔ اب کیا سوچا ہے؟
फवाद ने सोफे की पुश्त से टेक लगा कर पूछा, सोचना क्या है, कुछ बचा ही नहीं है, हर बार बिजनेस डूब जाता है और यही एक रास्ता है जिसे मैं अपना नहीं सकता, पड़ा रहूँगा उनके टुकड़ों पर। वो तल्फ लहजे में बोला तो फवाद और बराक ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे, मतलब तुम मायूस हो? उसने पूछा। तो फिर क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे पास है कोई रास्ता, बताओ। वो चिढ़कर उसे देखते गुर्राए और ग्लास कालीन पर फेंका। है ना रास्ता, अगर तुम साथ दो तो। टुकड़ों में बटे ग्लास को देखते वो मायनी खेजी से मुस्कुरा कर बोला तो हारिस ने कुछ चौंक कर उसे देखा। कैसा रास्ता? उसने अबरू उचकाया। किस्सा ख़त्म करो पुरानी कहानी का और एक नया बाप शुरू करो जिसमें हारिस खान हो और उसकी सल्तनत एक दुनिया पर। उसका लहजा कुछ ऐसा सनसनीखेज था कि हारिस समझकर धक से रह गया। तुम पागल तो नहीं होगे? वो धड़ा। मैं कैसे अपने भाई, उसकी औलाद और बीवी को मार दूँ? वो चीखा तो दोनों ने नागवारी से देखा। भाई ने जब से सियासत में कदम रखा है उनके इतने मुखालिफिन और जानी दुश्मन हो गए हैं कि हर दम मौत का फरिश्ता सर पर सवार महसूस होता है। वो उसे घूर रहे थे कि उसके लफ्ज़ों पर शुश्तर रह गए। कुछ देर तीनों रूम में साकित बुत की तरह बैठे रहे और बीच में रखी टेबल पर बियर की बोतल को घूरते रहे। फिर एक मखसूस मुस्कुराहट आई लबों पर और हारिस ने हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया। एक फ़ैसला जो लेना था, आर या पार। फवाद और बराक ने उलझकर उसे देखा जो अब अपने मोबाइल से सिम निकाल रहा था और अगले ही पल सिम दांतों तले दबाकर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दी। ये क्या कर रहे हो? फवाद ने हैरत से पूछा। अमीर होने के लिए पहला कदम उठा रहा हूँ, तुम दोनों से गुफ्तगू का सबूत मिटा रहा हूँ। वो दोनों एक बार फिर उलझ गए। वो दोनों चौंक गए। उन्हें हारिस की आंखों में मकरू अज़ाइम साफ दिखने लगे। मैं रात से यही सोच रहा हूँ कि ये कहानी कैसे ख़त्म करूँ और भाई की जगह कैसे लूँ, पर अब जब बराक की कहानी सुनी है तो बहुत कुछ समझ आया है कि कहानी ख़त्म करनी है तो इसे मिटाने की बजाय सफ़ात ही जला डालो। उसने कहकर कहा लगाया। तुम पता नहीं क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खुल कर बताओ। फवाद ने बेजारी से कहा। जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और उनके जो इरादे हैं मेरे भाई को मेरे मारने के बाद हम सियासत से कदम पीछे ले लेंगे तो ये उनकी खुशफहमी होगी। उसने हदीद खान को मारा है, बहजाद खान को मारा है, पर अभी हारिस खान जिंदा है। वो उनके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देगा और अपने भाई के नेक मकासद और उसके ख्वाबों को ज़रूर पूरा करेगा। जो रोक सकता है रोक ले। वो इस तरह संजीदा होकर बोल रहा था कि दोनों हैरत से सुनते उसकी बात और मफहूम को समझने की कोशिश करने लगे, और जब समझे तो तीनों के मकरू कह कहे होटल रूम की फ़िज़ा में गूंजे। दौलत की हवस और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। अपना माँ जाया, अपना बाप जैसा भाई, किसी भी लालच के बगैर उसकी परवरिश करने वाला भाई, जिसने अपनी नींदें, सुकून और आराम सब उस पर वार दिए थे, उसे दूसरे मुल्क भेजकर खुद को दिन रात मशीन बनाकर काम करते, उसके लिए फ़ीस जमा करते। वो छोटा भाई जिसका पेट भरने के लिए वो खुद भूखा सो जाता था, आज वही छोटा भाई उसके सारे एहसान, मोहब्बत, प्यार सब भुलाकर उसकी दौलत की हवस में अंधा होकर उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। बहुत मुश्किल है हारिस, फवाद ने मसनूई डर से कहा। नहीं मुश्किल, तुम दोनों बस यहाँ जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ कि किसी को भनक भी ना पड़े, और वहाँ जाकर बगैर कोई सबूत दिए मेरे लिए किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब तलाश करो और मुझे कॉल करना, ठीक है? उसकी तेज़ प्लानिंग वो समझे तो दोनों के मुंह खुल गए। वाकई तुझे मानना पड़ेगा यार, मतलब दौलत भी और ओहदा भी, वाह हमारी तो किस्मत चमक जाएगी। बराक ने दाद देती नज़रों से उसे देखा और फवाद ने उसका शाना थपथपाया। वो सुर्ख आंखों से बेर का ग्लास मुंह से लगाकर हंस पड़ा। सारी रात सोच कर ये फैसला लिया है कि ना बचेगा उसका ओहदा और ना ही खुद। जिस तरह मुझे जलील करके मेरा हाथ खाली लौटाया था ना कि मेरा कोई हिस्सा नहीं, इसी तरह मैं अब उसे बताऊंगा कि मेरा कितना हिस्सा है और उसका क्या हिस्सा है। वो दुरुस्तगी से बोल रहा था। दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे रिलैक्स किया। सही फैसला लिया है तुमने। ये कौन नहीं सुना कि अपना हक छोड़ना मर्द की शान नहीं, कोई हक ना दे तो लड़कर हासिल करना मर्द की शान है। फवाद ने मुस्कुराते हुए उसे कहा। कुछ देर वो सारे प्लान को डिस्कस करते रहे। मुलाजिमों का क्या करोगे? बराक के सवाल पर फवाद ने चौंक कर हारिस को देखा जो मुस्कुरा रहा था। सारी रात झक नहीं मारी, पूरा प्लान बनाया है। उनका क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ कुछ पैसे मुँह में ठूस कर मुँह बंद करवा देना। अगर कोई ज़रा सी चूं चरा करेगा तो उसे मीठी नींद सुला देना, बस। वो कहकहा लगाकर बोला तो रूम की फ़िज़ा में 2 और कहकहे गूंजे। अचानक दरवाज़ा नॉक होने पर वो सब खामोश हो गए। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। फवाद को बिठाकर वो खुद उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराती हुई ट्रे हाथ में पकड़े अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। हारिस ने सुर्ख आंखों से उसे देखते साइड पर होकर जगह दी तो वह एतमाद से मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वेट्रेस के ब्लैक एंड वाइट मखसूस लिबास में डार्क ब्राउन बालों की पोनी बनाए उसने टेबल के बीच ट्रे रखकर उसके ऊपर से मखमल का सुर्ख कपड़ा हटाया जहाँ शराब की बोतलें मौजूद थीं।
کچھ اور چاہیے تو سر انٹر کام پر حکم کیجیے گا۔ وہ مؤدب مگر پروفیشنل انداز میں مسکراتی جاننے لگی کہ پیچھے سے حارث نے اسے روکا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ فواد اور براق نے مسکراتے ہوئے صوفے کی بیک سے پشت ٹکا کر ان دونوں کو دیکھا۔ عالیہ، اس نے مسکرا کر دروازے کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ اندر ہی اندر وہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ تعلیم؟ اور یہاں کیوں کام کرتی ہو؟ اس کے نازک سراپے کو سر سے پاؤں تک للچائی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ انگلش میں ماسٹرز کیا ہے، بغیر سفارش اور رشوت نہ دینے پر کوئی اچھی جاب نہ ملنے کی وجہ سے یہاں مجبوری میں کام کرنا پڑا مجھے، اس نے سر جھکا کر بتایا۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ حارث نے آنکھ مار کر اس کے جھکے سر کو دیکھتے فواد اور براق سے کہا تو دونوں اپنی مسکراہٹ چھپا گئے۔ اس نے اپنی جیب سے والیٹ نکالا اور اس میں سے چند ہرے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھائے۔ یہ رکھو اور اپنے مینیجر کو بھیجو یہاں۔ اس کے پیسے دینے پر وہ ٹپ سمجھتی شکریہ کے ساتھ تھام گئی۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ روم سے نکل گئی۔ اتنی رحم دلی؟ ہاں ہاں ہاں، فواد نے کہا لگایا۔ حارث ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ عقل مند انسان کو اپنے آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ اس کی دور اندیشی پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ مینیجر کا کیا معاملہ ہے؟ براق نے پوچھا تو فواد ہنس پڑا۔ کچھ خاص نہیں، رات سے بے آرامی اور سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں، اس لیے اب آرام اور سکون چاہتا ہوں، اس نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے گلاس منہ سے لگایا۔ اور ہم؟ فواد نے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑا۔ تم دونوں مینیجر کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکلو اور وہاں پہنچ کر میرے لیے اچھی سی جاب تلاش کر کے مجھے وہاں سے کال کرو۔ اس کے کہنے پر فواد نے منہ بنایا۔ چلو اٹھو، پھر سے جمنے کے لیے خود کو تیار کریں، کچھ دیر میں شپ روانہ ہونے والی ہے۔ براق مسکراتا ہوا اٹھا اور ناچار فواد کو بھی اٹھنا پڑا۔ منہ نہ بنا، پھر اپنی ہی حکومت ہوگی۔ حارث نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ اسی لیے خاموش لوٹ رہا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ حارث سے مل کر وہ دونوں باہر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد مینیجر مسکراتا ہوا دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ حارث کا مطالبہ سن کر وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ سر، وہ نہیں مانے گی، اس نے مؤدب ہو کر معذرت کی، پر جب حارث نے اس کے سامنے اپنا والیٹ رکھا جو ہرے اور نیلے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا تو وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ اوکے سر، میں آنر اجمل جتوئی سے بات کرتا ہوں، آپ کچھ انتظار کریں۔ وہ والیٹ اٹھانے لگا مگر حارث نے جھپٹ کر والیٹ اس سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ مکمل رازداری ہونی چاہیے اور مجھے زیادہ انتظار پسند نہیں۔ یہ کچھ پیسے رکھو اور باقی کے کام ہو جانے کے بعد لے لینا، اس نے کچھ پیسے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مینیجر نے سر ہلا کر خوش ہوتے پیسے اٹھا لیے۔ سر، آپ فکر نہ کریں، یہاں مکمل رازداری ہی ہوتی ہے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حارث نے اسے گالی دی کہ فالتو میں نخرے دکھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عالیہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ حارث نے ناگواری سے پوچھا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، سر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کماتی ہوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں سر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر منت سماجت کرنے لگی، جس کا سامنے والے پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ اچھی لڑکی ہوتی تو چلی جاتی گھر، اس نے تمسخر بری نظروں سے اسے دیکھا۔ عالیہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں اور پیچھے دروازے کو دیکھا۔ سر، مجھے بلیک میل کر رہا ہے اجمل جتوئی، سر، اس نے چینج کرتے ہوئے میری ویڈیو بنا لی ہے اور اب، وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس سے ویڈیو ڈیلیٹ کروا لوں گا، تم رونا بند کرو۔ اس کے کہنے پر عالیہ نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ کہہ کر جانے لگی جب پیچھے سے بیڈ پر بیٹھے حارث کی آواز پر رکی۔ ایک احسان مجھ پر بھی کر دو عالیہ، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ کیا سر؟ اس نے گھبرا کر بند دروازے کو دیکھا۔ وہ تو دروازہ کھول کر اندر آئی تھی، پھر بند کس نے کیا؟ وہاں سے ایک بیگ بنا کر لاؤ، پھر چلی جانا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ کشمکش میں پڑ گئی۔ پر اس کے احسان کو یاد کرتی وہ سر ہلا کر کچھ دیر پہلے کے لائے گئے مشروب کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کے قریب جاتے عالیہ کے پاؤں کانپ رہے تھے اور ڈر اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ اس کی نظروں میں ہوس دیکھ کر وہ گلاس بغیر اس کے ہاتھ میں تھمائے سائڈ ٹیبل پر رکھتی بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس شیطان نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے چیخنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی چیخیں دبا دی۔ خود کو آزاد کروانے کی مزاحمت اس کی دھمکی میں دم توڑ گئی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو جو ویڈیو ایک ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بن جائیں گی اور ہر جگہ وائرل ہونے کے ساتھ تمہارے بھائیوں کے پاس بھی پہنچائی جائیں گی کہ دیکھو اپنی بہن کی کمائی کا طریقہ۔ وہ بے بس سی سسک اٹھی۔ وہ درندہ اسے نوچ کر اس کی عزت و آبرو کو روندنے لگا۔ اب جب بھی میں چاہوں گا تو میری ایک کال پر دوڑی چلی آؤ گی، ورنہ یہ دیکھ رہی ہو، یہ تمہیں دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ سوائے میری باہوں میں آنے کے تم سر اٹھا نہیں سکو گی۔ موبائل میں چلتی ریکارڈنگ ان ساکت اور ویران آنکھوں کے سامنے کی، اس کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا۔
دوسرے دن کی صبح وہ گھر میں داخل ہوئے۔ ڈیڈ آ گئے۔ جھولے پر بیٹھی ہانیہ، جسے بہزاد مسکراتا ہوا جھولے دیتا بہلا رہا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو رات سے نہ پا کر روتی رہی تھی، اور جب بہزاد کو معلوم ہوا تو اسے مختلف کھیل اور کھلونوں سے بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ جھولے پر بیٹھی اس سے باتیں کرتی ہنس رہی تھی کہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے حارث صاحب کو دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھی اور بھاگتی ہوئی باپ کی باہوں میں سما گئی۔ میرا بیٹا! حارث صاحب اسے بوسہ دیتے ہوئے سینے میں بھینچ گئے۔ ڈیڈ آپ کہاں تھے؟ رات سے گھر نہیں آئے، موم بھی آپ کو مس کر رہی تھی۔ وہ ان کے گلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے سے بازو ڈال کر روتی ہوئی بولی۔ بیٹا یہیں تھا، روتے نہیں میری شہزادی، انہوں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ آئی ایم سوری چاچو۔ بہزاد شرمندہ سا ان کے سامنے آیا اور کان پکڑ کر معصومیت سے بولا، گڈ بوائے۔ ہانیہ نے اپنے ڈیڈ کے کندھے سے سر اٹھا کر شرمندہ سے سر جھکا بہزاد کو دیکھا تو کھلکھلا کر ہنسی۔ بہزاد بھی حارث کی جانب دیکھ کر مسکرایا، پر ان کے سپاٹ چہرے کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہیں ہمیشہ جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اپنے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کروایا ہے۔ حارث صاحب کے کانوں میں فواد کی آواز گونجی تو وہ ایک سرد سی نظر بہزاد پر ڈال کر سائڈ سے گزر کر اندر چلے گئے۔ بہزاد اپنے چاچو کے رویے پر ہکا بکا سا کھڑا ان کے پشت دیکھنے لگا۔ یہی حال ہانیہ کا تھا۔ ڈیڈ، بیری آپ سے سوری کہہ رہا ہے، آپ نے اسے پیار نہیں دیا؟ ہانیہ نے حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ بیٹا، سانپ کو پیار دیں گے تو وہ بدلے میں پیار نہیں زہر لوٹائے گا، اس لیے ہمیں پہلے ہی ایسی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ہانیہ بغیر اس کی بات کا مطلب سمجھے بیری کے سانپ بننے پر کھلکھلا کر ہنسی۔ پیچھے کھڑا بہزاد اتنا بھی نہ سمجھ نہیں تھا کہ ان کا مطلب نہ سمجھ پاتا۔ وہ ساکت سا اپنے پیارے چاچو کی پشت کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا، ساتھ اپنی اسٹرا کو بھی۔ اس کے ضبط نے جب حدیں توڑیں تو وہ روتا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح رشتوں کے معاملے میں بہت ہی حساس تھا اور انہیں اپنی روح کے قریب محسوس کرتا تھا، پر آج اس کے چاچو کے الفاظ نے اسے اتنا ہرٹ کیا تھا، اتنا درد تو کل ان کے تھپڑ مارنے سے بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ موبائل کیوں بند تھا آپ کا؟ ہادیہ بیگم کو جب ہانیہ نے آ کر بتایا کہ ڈیڈ آئے ہیں تو وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر دراز حارث کو دیکھتی پوچھنے لگی، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا فرض نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ناگواری سے کہتے موبائل پر نظریں ٹکا دی۔ ہاں، آپ پر میرے فرض ہوں گے بھی کیوں؟ اس نے طنز کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ ہادیہ دماغ مت کھاؤ اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا پھر روتی رہنا۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ ہادیہ اسے لب بھینچ کر دیکھتی روم سے باہر چلی گئی۔ پیچھے وہ اس کی پشت پر ایک ناگوار نظر ڈال کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیری بینچ پر بیٹھے ہوئے بہزاد کے ساتھ بیٹھ کر وہ اسے بلانے لگی۔ بہزاد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے اس کی روئی ہوئی آنکھیں اور بھیگی پلکیں دیکھی۔ تمہیں ڈیڈ کی بات بری لگی نا؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتی تھی کہ ڈیڈ غصے میں تھے، ان کے منہ سے نکل گیا، نہیں مجھے کیوں برا لگے گا، انکل نے پتہ نہیں کیا کہا، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ وہ اس کے گولڈن بال اپنے ہاتھ سے بکھیرتا مسکرایا، تو پھر روئے کیوں ہو؟ وہ اس کے جھوٹ پر اسے گھورنے لگی۔ کہاں رویا تھوڑی ہوں، پتہ نہیں آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، اس نے اپنی دائیں آنکھ مسلتے ہوئے کہا جو پھر بھر آئی تھی۔ کیا دونوں آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا؟ وہ اس کا جھوٹ پکڑ گئی تو بہزاد ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ ڈیڈ نے کیا کہا؟ کہاں تھے دو راتیں؟ وہ ہنس کر نظریں چراتا سامنے ٹہلتے مور کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، جواب نہیں دیا انہوں نے، موم پوچھنے گئی ہیں۔ تم چھوڑو، آؤ جھولا جھولے، وہ کہتی ہوئی اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھی اور ساتھ لے کر جھولے میں بیٹھی۔ تم بیٹھو، میں جھلاتا ہوں، بہزاد نے کہا اور پیچھے آ کر اسے جھولا جھلانے لگا۔ اب آ جاؤ، ہانیہ نے اسے پکارا تو وہ سر ہلا کر جھولے پر اس کے ساتھ آ بیٹھا اور دونوں اپنی بیگ پیچھے لے جاتے اور پھر آگے جھکتے، اس طرح جھولا اور تیز سپیڈ پکڑ گیا۔ ابھی تو یہ تمہارا ہے، بڑی ہو کر جب یہاں آؤ گی تو تم سے سب کچھ لے لوں گی، وہ سامنے مور کو دیکھتی بولی۔ بہزاد ہنس پڑا۔ تم ابھی لے لو، اس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر پیار سے کہا۔ گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑا ہوا کرتا تھا۔ اسکول اور اکیڈمی میں دوست ہوتے تھے، ورنہ گھر میں وہ اکیلا بور ہو جاتا تھا۔ جب سے ہانیہ پیدا ہوئی تھی اس کے پر نکل آئے تھے۔ وہ بار بار اپنے چاچو سے ضد کر کے بلا لیتا، کبھی چاچی ہانیہ کو لے کر آ جاتی، اس طرح دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے ہوش سنبھالتے ہی اس کی بے انتہا محبت دیکھی تھی۔ وہ جب پاکستان آتی بہزاد اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھاتا تو ایک نوالا اپنے منہ میں تو دوسرا نوالا اسے دیتا، سب انہیں اس طرح دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ درمیان میں ہانیہ اس کی انگلیوں پر دانت مارتی تو وہ کھلکھلا دیتا اور پھر اسے یہی عمل دہرانے کا کہتا، اور پھر تو اس کے دانتوں میں ایسی تیزی آتی کہ وہ سرخ نشان اس کی انگلیوں پر جما دیتی۔
اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا تب بھی وہ ہنس رہا ہوتا تھا۔ ہانیہ بھی کھلکھلا دیتی، نہیں ابھی نہیں چاہیے، جب ہمیشہ کے لیے یہیں آ جاؤں گی نا میں تو لے لوں گی تم سے، اور ہاں تمہارا بیڈ روم بھی مجھے دینا، اور میرا پنک کلر کا روم جو کہ مجھے بہت پسند ہے وہ تم لے لینا۔ وہ منہ بنا کر آرڈرز دینے لگی تو بہزاد نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی، ساتھ پیری بھی ہنس پڑا۔ اور پھر جب تمہارا دل بھر جائے میرے روم کے وائٹ کلر سے تو کیا کرو گی؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے سوچتے ہوئے اپنی چھوٹی سرخ انگلی تھوڑی پہ رکھی، پھر میں اس روم میں پینسل کلر سے رنگ بھر دوں گی، اس نے کہا تو بہزاد بھی مسکراتا اس کی عقل کو سلامی دینے لگا۔ ویری اسمارٹ۔ بہزاد نے اس کی ناک پکڑی جس پر وہ غصے سے گھرتی اپنی ناک پیچھے کر گئی۔ میں گرلز کے پنک کلر کے روم میں کیسے رہوں گا جہاں صرف ڈالز، باربی پکس اور ڈال ہاؤس ہے؟ میرے دوست ہنسیں گے نہیں مجھ پہ؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو پھر ایسا کرنا، پنک کلر، ڈالز، باربی پکس اور ڈال ہاؤس سب مجھے دے دینا اور اپنا سب کچھ لے جانا ویڈیو گیم کے علاوہ، اس نے چٹکی بجا کر آئیڈیا دیا۔ غور سے اس کی بات سنتے بہزاد نے اس کے کلر واپس لے جانے والی بات پر کہا لگایا تو وہ بھی شرارت سے ہنس پڑی۔ تمہارا روم تو میرے روم سے زیادہ اچھا ہے ہنی، وہ اس کا بڑا سا خوبصورت سا روم یاد کرتا بولا۔ ہاں تو میں نے کب کہا برا ہے، پر مجھے تمہارا روم چاہیے اور اپنا بھی، وہ ناک سکیڑ کر بولی تو بہزاد کھلکھلایا۔ بیری چلو نا آئس کریم کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھولے سے اٹھی جس پر بہزاد نے اسے دیکھا۔ موم ناراض ہوں گی، کچھ ہی دیر میں لنچ ٹائم ہونے والا ہے، کہنے کے ساتھ اس کا پھولا منہ دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا اور نازیہ بیگم کی ڈانٹ کے لیے خود کو تیار کرتا اسے کچن میں لے گیا جہاں کوک کھڑی تھی۔ پکتے کھانوں کی لذیذ خوشبو پر خود پر جبر کرتے اس نے فریج سے آئس کریم نکالی اور دونوں بہزاد کے روم میں آ گئے۔ وہ دونوں آئس کریم کھاتے ویڈیو گیم کھیلنے لگے۔ تم ڈیڈ کی وجہ سے سیٹ تو نہیں ہونا؟ آئس کریم سے بھرا اسپون منہ میں ڈالتے وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، ان سے ناراض نہیں ہوتے، چاچو ابھی غصہ ہیں اسی لیے ایسا کہا، ورنہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولتا ہوا واپس ویڈیو گیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو بھی جیتا اسے یہ دونوں آئس کریم کھانی پڑیں گی۔ ٹیبل پر رکھے دونوں کپ کو دیکھتی وہ بولی۔ اس کا پلان صرف گیم جیتنا تھا کیونکہ جانتی تھی بہزاد کو آئس کریم نہیں پسند، اس لیے وہ دونوں کیسے کھائے گا اور ہار کر اسے دے دے گا، اس سے وہ جیت جائے گی اور آئس کریم بھی اس کی، جیت بھی اس کی۔ رہی بات بہزاد کے کھانے کی تو وہ ضرور کھائے گا، مجھے منظور ہے۔ وہ جھٹ سے اس کی الٹی شرط مان گیا۔ دونوں گیم سٹارٹ کہتے گیم کھیلنا شروع ہو گئے۔ بڑی تیزی سے ہانیہ کی گرل سامنے LED پر بہزاد کے بوائے کو مار رہی تھی، یا وہ جان بوجھ کر مار کھا رہا تھا؟ وہ اپنی گرل کے جیتنے پر خوشی سے چلائی اور اسے ٹھنگا دکھاتے شیم شیم کرنے لگی۔ بہزاد ٹانگ پر ٹانگ رکھے مسکرا رہا تھا کہ چلو ایک ہار پر ہی آئس کریم سے جان تو چھوٹی۔ پکڑو، اس نے اس کا کپ اٹھا کر بہزاد کی طرف کیا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے ابرو اچکایا۔ میری طرف سے کھاؤ، وہ ناک سکیڑتی بولی۔ منہ پر سنجیدگی آ گئی تھی کہ انکار نہیں سنا جائے گا۔ میں کیوں کھاؤں؟ میں تو ہار گیا ہوں نا، تم نے شرط لگائی تھی یاد کرو۔ وہ سیدھا ہو کر بولا۔ وہ شرط غلط تھی اس لیے ختم، اب یہ میری طرف سے کھاؤ۔ میں جیتی ہوں اس خوشی میں، ورنہ ابھی رو کر بڑے ڈیڈ کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھے ڈانٹا۔ وہ زبردستی اس کے ہاتھ میں کپ تھماتی خود کھانے لگی۔ بہزاد نے اس نک چڑی کی چلاکی پر دانت پیسے۔ یہ تم نے صرف جیتنے کے لیے کیا ہے نا اسٹرا؟ وہ تیوریاں چڑھا کر بولا، جس پر اس نے معصومیت سے سر ہلایا اور اسپون منہ میں ڈالا۔ تم بہت ترقی کرو گے، وہ کلکلا کر ہنسی اور زبردستی اسپون بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ چمچ زہر کی طرح بہزاد کو مجبوراً نگلنا پڑا۔ اسے آئس کریم زہر مار کرتے دیکھ کر وہ کلکلا کر ہنستی کھا رہی تھی۔ پیکنگ کر لو، کل ہم نکل رہے ہیں۔ ہادیہ چینج کر کے روم میں آئی تو بیڈ پر بیٹھا حارث بولا۔ انہوں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ وہ بے تاثر چہرے سے بولی۔ کہاں کا کیا مطلب؟ اپنے گھر چل رہے ہیں اور کہاں؟ وہ غصے سے ٹیک چھوڑ کر اٹھ بیٹھے۔ ہمارا گھر یہی ہے، وہ لاپرواہی سے کہتی کمفرٹر خود پر ٹھیک کرتی لیٹ گئی۔ بکواس مت کرو سمجھی، صبح پیکنگ کر دینا ورنہ بیٹھی رہنا اپنے گھر میں۔ وہ گرائے پر ہادیہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ ابھی ہانیہ کو کھانا کھلا کر اپنے اس کے روم میں سلا کر آئی تھی۔ صبح کی جھڑپ کی وجہ سے وہ حارث سے بات نہیں کر رہی تھیں کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور ان سے ایکسکیوز کر لے اپنے رویے کا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پہلے کون سا اس نے کبھی اپنے رویے پر ایکسکیوز کیا تھا جو اب کرتا، مگر یہاں خان مینشن آ کر وہ بہت اچھے سے بیہیو کرتا تھا۔ یہی امید تھی اسے، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہادیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ حارث نے سرخ نظروں سے اسے گھورتے اس کے جواب نہ دینے پر لب بھینچ کر خود بھی کروٹ بدل لی۔
तुम जा रहे हो फिर? हदीद साहब लाउंज में बैठे हारिस के पास आए। हाँ, जा रहा हूँ। उसने हदीद साहब को देखते कहा। क्यों? हदीद साहब उसके सामने बैठे। क्यों से क्या मतलब है? मेरा वहाँ घर है और मुझे अपने पाँव पे खड़े होकर कुछ करना है, चाहे आप साथ दें या ना दें। उनकी आंखों में देखता दुरुस्तगी से बोला। हदीद साहब लब भींच गए। आज सुबह होते ही हादिया ने रोते हुए नासिया बेगम को बताया था कि वो नहीं जाना चाहती उनके साथ, वो यहीं रहना चाहती थी। आप प्लीज़ भाई साहब से कहें ना कुछ करें। तुम नहीं जाओगे? उन्होंने बड़े भाई होने के नाते रौब से कहा। शायद कुछ असर हो जाए और उसका भाई उसके लहजे में मौजूद दर्द महसूस कर ले, उसे एहसास हो कि वो जो कर रहा है उससे तुम्हारे बाप जैसे भाई को दर्द हो रहा था। हादिया? वो हदीद साहब को नज़रअंदाज करता हादिया को बुलाने लगा। ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे हारिस, ना ही इस खुशफहमी में रहना कि मैं तुम्हें हराम कमाने दूंगा। वो कहकर जाने लगे कि पीछे से हारिस बोला। हाँ, आप ऐसा क्यों चाहेंगे? आप तो चाहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी आपके पाँव में भिखारी बनकर पड़ा रहूं। वो गुस्से और नफरत की इंतहा पर था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो हारिस? हदीद साहब गुस्से से मुड़ते धाड़ उठे। उसके लहजे और उसके अंदाज पर हदीद साहब को अपने अंदर दर्द की टीसें उठती महसूस हुई, क्योंकि आपकी सोच गिर गई है। वो भी धाड़ा। हानिया ने अपने दिल पर हाथ रखा। हादिया ने अपने दिल पर हाथ रखा। हानिया भी रोती हुई बहजाद से पूछ रही थी कि तुम हमसे मिलने आओगे ना? वो उसे तसल्लियाँ दे रहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम जाओ हारिस खान, मुझे यकीन हो गया है कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने पाँव पर खड़े रह सकते हो। अपने अंदर उठते दर्द को दबाते हदीद साहब सुर्ख आंखों से उसकी आंखों में देखकर कहते हुए वहाँ से चले गए। चलो, उसने खामोश खड़ी हादिया को कहा। नाजिया बेगम ने अपने शौहर को रूम में जाते देखकर रोती हुई बहन को देखा। हदीद साहब आगे जाकर रुक गए, खुद को यकीन दिलाने के लिए कि हाँ, वाकई वो जा रहा था। अब वो उसका मासूम भाई नहीं रहा, वो बड़ा हो गया था, अपना अच्छा बुरा जान सकता था। हारिस, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मैंने कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल नहीं करता गैर मुल्क में रहने का। हादिया खुद को मजबूत करती बोली। हारिस ने घूर कर उसे देखा। आज मेरे साथ नहीं चलोगी तो सारी ज़िंदगी यहीं बैठी रहोगी, ये याद रखना। वो चीख कर वार्न करने लगा। हादिया ने नज़रें झुका दी कि मुझे मंजूर है। तुम गद्दार औरत! वो भड़क कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। खबरदार हारिस, इसे हाथ भी लगाया तो। अगर वो नहीं जाना चाहती तो ये उसकी मर्जी। औरत मर्द की गुलाम नहीं, उसकी शरीक हयात होती है। जितना फैसला करने का तुम्हें हक है, इतना ही इसे भी है। इसने किसी बात पर तुम पर ज़बरदस्ती की है, ना ही तुम इस पर कर सकते हो। हदीद खान के दुरुस्तगी से भरपूर लहजे में कहने पर हारिस ने ठिठक कर रोती हुई हादिया को देखा, जिसके हाथ में उसकी बेटी का हाथ था और वो भी रो रही थी। हदीद साहब ये फैसला कतई न करते, पर आज सुबह ही उन्होंने हादिया को नाजिया बेगम से रोते हुए बताते सुना था कि वहाँ कोई शर्मो हया पर्दा नहीं, जिसे चाहे उठा लाते हैं और अपने घर में बिठा देते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मुझे उनकी खातिर तवाज़ा करने का कहते हैं तो उनकी हवस भरी नज़रें मुझ पर होती हैं। और अगर जो कभी मैं इनकार करके रूम में लॉक हो जाती हूँ तो अपने दोस्त के जाने के बाद मुझे बुरी तरह पीटते थे, जानवरों वाला सलूक करते थे मेरे साथ। रात को देर से घर लौटते थे और सुबह होते ही फिर चले जाते थे। वहाँ हर काम मुझे करना पड़ता था, सब्ज़ी से लेकर शॉपिंग तक। हानिया के स्कूल में अकेली जाती थी। प्रिंसिपल को बहुत मुश्किल से समझाया कि इसके डैड आउट ऑफ सिटी होते हैं। उनके कपड़ों से लेडीज़ परफ्यूम्स की खुशबू आती थी। शर्ट पर से बाल मिलते तो कभी लिपस्टिक के दाग होते थे कॉलर या कंधे पर। वो रोती हुई नाजिया बेगम को बता रही थी और दरवाजे के बाहर खड़े हदीद साहब और अंदर बैठी नाजिया अपनी बहन की हालत पर शुश्तर थी। फिर तुमने हमसे जिक्र क्यों नहीं किया इस सब का? नाजिया बेगम की आवाज़ गूंजी और कुछ वक्फे के बाद हादिया बोली। मैं समझती थी वो सुधर जाएंगे, आज नहीं कल जब अपनी बेटी को बड़ा होते देखेंगे तो सही रास्ते पर आ जाएंगे, पर नहीं, उन्होंने तो अब हराम खाने के अलावा हराम कमाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। और मुझे डर है कि उनका किया मेरी बेटी या ये फैमिली न भुगते, इसलिए मुझे बचा ले आपी। मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ। उनके दोस्त इतने गिरे हुए और घटिया हैं कि हर वक्त आंखें गाड़े रखते हैं मुझ पर, और बहुत बार कोशिश भी कर चुके हैं उनकी गैर मौजूदगी में घर में घुसने की, पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती और गार्ड से कहकर उन्हें भगा देती हूँ। वो सुबह बहाना बनाकर मुझे हारिस से पिटवाते थे और वो अपने दोस्तों की बातों में आकर मुझे बुरी तरह मारते थे कि कई दिन तक तो मैं अपनी कमर भी नहीं उठा पाती थी। हादिया रोती हुई मज़ीद बहुत कुछ बता रही थी और हदीद साहब की हिम्मत यहीं पर नहीं पड़ रही थी कि अपने भाई का काला चेहरा देखने की। वो हादिया से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो हादिया को वापस जाने नहीं देंगे। आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले? वो भड़क कर हदीद साहब पर गुर्राया। ये मेरा भाई है, इसे पूरा हक है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे जुल्म। नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो यहीं रह जाओ, नहीं तो रास्ता साफ है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। वो कहकर मुंह मोड़ गई और बेआवाज़ फूट फूट कर रोने लगी।
साइबान सर का साईं होता है, अगर वही साईं जॉन का दुश्मन बन जाए तो वक्त से पहले ही फैसला ले लेना चाहिए, ऐसा ना हो बाद में सिर्फ पछतावे रह जाएं। मॉम, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। बड़े डैड, मुझे भी रख लें, मुझे मॉम के बगैर नींद नहीं आती, डैड तो बहुत लेट आते हैं। सारी सूरत हाल देखती अपनी माँ का आखिरी फैसला सुनकर हानिया रोती हुई उनसे लिपट कर बोली। हारिस ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी मकरू मुस्कुराहट से खौफसदा सी आंखें फाड़े खड़ी हाथिया को, तुम्हें नहीं आना मत आओ, आओ हम जा रहे हैं। वो आगे बढ़कर हानिया को पकड़ने लगा तो वो भागती हुई हदीद साहब की टांगों से चिपक गई। डैड, मुझे वहाँ डर लगेगा, पहले मॉम को ले चलें या फिर बैरी को साथ ले चलें, वरना मैं नहीं जाऊँगी। वो रोती हुई हदीद साहब की टांगों में मुंह छुपा गई। चलो हानी, वरना बहुत बुरा होगा, गुस्से से कहते हारिस ने उसका नाजुक बाजू थामा। हदीद साहब का दिल फटने के करीब था। ये नहीं जाएगी, हारिस ही अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। हदीद साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। हारिस ने सुनते ही उनसे अलग करते उसे गोद में उठा लिया। अगर इसे किसी ने मुझसे ले जाने से रोका तो मैं खुद के साथ इसे भी ख़त्म कर दूंगा, वो सर्द लहजे में बोले। हादिया ने तड़प कर उन्हें देखा। वो बैग घसीटता उसे ले जा रहा था। बैरी, मॉम, वो हाथ बुलंद करती उन्हें पुकार रही थी। डैड, प्लीज़ रोक लेना, डैड, चाचू। वो भागता हुआ हारिस के सामने खड़ा हुआ और रोते हुए दोनों अपने हाथ उसके आगे जोड़ दिए। प्लीज़ चाचू, रुक जाए ना प्लीज़। वो फूट फूट कर रोता इल्तिजाएं कर रहा था और हानिया भी रोती हुई अपने बाप को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा तुम लोगों के सामने, वो नफ़रत से कहता बहसात को एक तरफ धक्का देते आगे बढ़ गया। हदीद साहब दर्द से बेहाल आंखें मींच कर अपने रूम में चले गए। नाजिया बेगम ने भाग कर नीचे गिरे बहसात को संभाला। मॉम, वो स्ट्रॉ को ले गए। वो रोता हुआ अपनी माँ के गले लग गया। हादिया साकित सी दरवाजे को देख रही थी जहाँ से वो गया था, अपने बाप जैसे भाई को छोड़कर, अपनी रोती बिलखती बीवी को छोड़कर, अपनी तड़पती मासूम बेटी को धमकाकर और भतीजे को धक्का देता वो चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना वो चला गया। क्या अपनी बेलगाम ख्वाहिशों के सामने रिश्तों की कोई कदर नहीं होती? तुम्हें अपनी बीवी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, फवाद ने उसकी बेवकूफ़ी पर कूट कर कहा। वो अब मेरी बीवी नहीं, उसने जब मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया तो वो कैसी बीवी हुई? उसने लब भींच कर कहा। रोती हुई हानिया को बमुश्किल बहलाकर उसे हज़ारों उम्मीदें और दिलासे देकर सुलाया था कि वो उसकी मॉम को वापस लाएगा। उसे खाना खिलाकर सुलाया तो फवाद की कॉल आ गई। हारिस ने उसे घर आने का कहा और कुछ ही देर में वो वहाँ मौजूद था। तो अब क्या तुम उसके साथ भी? फवाद ने उसे चौंक कर देखा। हाँ, वो बेहिस और बेरहम बना मुस्कुरा कर बोला, वो तुम्हारी बीवी है। फवाद को उस मासूम पर थोड़ा रहम आया। हाँ, वो मेरा भाई है जिसने बचपन से मुझे पाला, बाप जैसा प्यार दिया, फिर वो बीवी क्या अहमियत रखती है जो शौहर के बुरे वक्त में साथ छोड़ दे? उसने कहा लगाते तल्खी से कहा और सोफे की बैग से पुश्त टिका दी। फिर तफ्तीश में तुमसे पूछा जाएगा कि तुम नौकरी के लिए बाहर चले गए थे बेटी को लेकर, तो तुम्हारी बीवी यहाँ क्या कर रही थी? उसने सवाल उठाया जो बड़ी अहमियत रखता था। सिंपल है, मेरी बेटी मुझसे बहुत अटैच है, वो मेरे बगैर रह नहीं सकती थी। बीवी से कहा चलने के लिए तो उसने कहा कि बाद में आऊँगी, और मेरी बेटी की स्टडीज़ का भी काफ़ी लॉस हो रहा था, इसीलिए मैं उसे साथ ले आया। उसने मुस्कुरा कर कहा तो फवाद ने उसे दाद देते हल्की सी ताली बजाई। दोनों ने साथ कहा लगाया। ब्राक का बताओ, आया नहीं वो? हारिस ने पूछा। उसकी डेट थी, मुझे भी इनवाइट किया था, मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ फिर चला जाऊँगा, 12 बजे तक निकल जाऊँगा। उसने 11 का वक्त देख कर कहा तो हारिस ने सर हिलाया। वैसे तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो, उसने हंसते हुए कहा तो फवाद का मकरू कहा गूंजा। कबाब में हड्डी कहाँ यार? वो हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी जा रहे हो? 12 बजे जाना था ना? हारिस ने पूछा। हाँ, जाना तो इतने बजे ही था, पर सोचा तेरे लिए भी कुछ इंतज़ाम कर दूँ। उसके कहने पर हारिस ने मना कर दिया। नहीं यार, इसकी ज़रूरत नहीं, बैठ जा, बातें करते हैं। उसके इनकार पर वो बैठ गया। अच्छा चल, ये सब छोड़, उसका बता, वो मकरू लहजे में बोला। कौन? हारिस ने नासमझी से उसे देखा। यार वही होटल वाली, क्या नाम था? हाँ, आलिया। यार क्या चीज़ थी। पूरे रास्ते हवासों पर सवार रही कि ठंडक का एहसास भी नहीं होने दिया। वो कहता हुआ हारिस को कहा लगाने पर मजबूर कर गया। जिस तरह तेरे सिर्फ देखने से हवासों पर सवार थी, मेरा उससे बुरा हाल था, मत पूछ बस। ड्राइंग रूम में दोनों के बुलंदोबाग कहे गूंजे। गई कहाँ ये तो बता, उठा लाएं साली को? फवाद पहलू बदल कर बेताबी से बोला। हारिस ने जब्त से मुट्ठियाँ भींची। खुदकुशी कर ली उस ब्रैकेट गाली ने, गरीब थी इसलिए बच गया, वरना आज फांसी हो जानी थी मुझे। सुना था न्यूज़ पर कि सिर्फ 2 भाई थे उसके, जहान बड़ा और जहांगीर छोटा। हारिस ने सुनी सुनाई मालूमात उसे दी तो वो हाथ मलता रह गया। तू फिक्र मत कर, एक बार ये किस्सा ख़त्म होने दे, फिर अजमल जतोई हमारे साथ है।
اس کا کام ہی یہی ہے، لڑکیوں کو بلیک میل کر کے انہیں خاص آدمیوں تک پہنچانا اور ان کی راتیں رنگین کرنا۔ بے فکر رہ، اس باب کے ختم ہوتے ہی ایک نیا باب شروع ہوگا جس پر حارث خان کے دستخط ہوں گے، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ وہ آنے والے کل کی جیت سے سرشار بولا، آل دا بیسٹ۔ شپ کے قریب پہنچ کر حارث، فواد اور براق تینوں نے ایک دوسرے کو کہا اور بڑی سی آئس پیٹی میں بیٹھ کر اندر لیٹ گئے۔ انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے براق کے دوست کو جس پر وہ خوشی خوشی انہیں پاکستان پہنچا رہا تھا۔ ان تینوں پیٹیوں کو نیچے رکھنا۔ براق کے دوست نے اپنے ورکرز کو حکم دیا، باری ہونے کی وجہ سے وہ کندھے اچکاتے 3 افراد مل کر ایک پیٹی شپ میں رکھ رہے تھے۔ اب ان تینوں پیٹیوں کے اوپر دوسری پیٹیاں رکھ دی گئیں۔ تینوں نے منہ پر آکسیجن لگایا ہوا تھا، پر اس کے بعد بھی حارث کو کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس کا یہ پہلا تجربہ تھا کسی پیٹی میں بند ہو کر آکسیجن کے تھرو سانس لے کر دوسرے ملک جانا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی باہر نکل جائے، پر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو مسلسل ہلتی شپ، دوسرا اپنے اوپر دوسری پیٹیوں کا سوچتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی پوری تیاری سے نکلے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب پاکستان پہنچیں گے وہاں پر رات ہوگی اور وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے پلان کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ کام کافی مشکل تھا پر ناممکن نہیں تھا۔ اسے صرف خود کو مضبوط بنانا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کمزور پڑا تو ساری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اس نے پہلے ہی خود کو سمجھا لیا تھا کہ اگر اسے اپنی اور اپنی بیٹی کی خوشحال اور عیش و عشرت والی زندگی چاہیے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ وہ آکسیجن میں گہرا سانس بھرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ پاکستان نیوی کی چیکنگ پر وہ سانس بھی روک گیا تھا، مطلب وہ پہنچ گئے ہیں۔ بھائی اب معلوم ہوگا دولت کس کی ہے۔ ایک مغرور مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ موم، چاچی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بہزاد بھاگتا ہوا حدید صاحب کے پاس بیٹھی انہیں ہمت اور حوصلہ دیتی نازیہ بیگم سے بولا۔ وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ خیر کرے میری بہن۔ وہ حواس باختہ سی اوپر بھاگی اور جب روم میں داخل ہوئی تو نیچے قالین پر ہادیہ کو بے ہوش پایا۔ ہادیہ! وہ خوف اور وحشت سے چیختی اس کے پاس پہنچی، اس کے گال تھپ تھپا کر اسے پکارنے لگی۔ تم اسے بیڈ پر ڈالو نازی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ حدید صاحب کی آواز پر وہ روتے ہوئے سر ہلا گئیں، ورنہ دل تو کر رہا تھا حارث کو بہت برا بھلا کہیں، جس نے ان کی چاند سی بہن کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ قصور اس کا نہیں، ان کا تھا۔ انہیں اپنی بہن کی شادی ایسے انسان سے کروانی ہی نہیں چاہیے تھی، پر انہیں کیا پتہ تھا وہ ایسا نکلے گا، ان کی بہن کو زندہ درگور کر دے گا۔ وہ تو کتنا اچھا انسان لگتا تھا، اتنی تمیز سے بات کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات انہوں نے اپنی بہن کے لیے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی تھی۔ حارث نے ان کے سامنے اپنا کردار بہترین مثال کے طور پر پیش کیا تھا، پر اب دل کرتا تھا کہ وقت پیچھے لوٹ جائے اور وہ حارث کی آنکھوں سے نوچ کر وہ پسندیدگی نکال دیں جس نے انہیں گمراہ کیا۔ اس کا چہرہ کھروچ کھروچ کر اس کا کالا مکروہ چہرہ سامنے لائیں۔ انہوں نے اپنے آنسوؤں پر بند باندھ کر آہستہ سے اپنے بازو سے پکڑ کر بہزاد کی مدد سے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اڑا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر آ گئی۔ حدید صاحب اور بہزاد باہر تھے، نازیہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر تھی۔ مسز حدید خان، آپ مہربانی کر کے انہیں سٹریس فری رکھیں، ورنہ انہیں اور ان کے وجود میں سانس لیتے دوسرے وجود کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں انہیں خطرے سے آگاہ کیا۔ نازیہ بیگم تو ان کی بات میں ہی الجھ گئیں۔ دوسرا وجود؟ انہوں نے ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اوہ ایم سوری، کانگریچولیشنز، آپ کی سسٹر ماں بننے والی ہیں۔ وہ سن سی ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنے لگی اور ڈاکٹر ان کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ اتنے سالوں بعد خان مینشن میں پھر سے ننھے مہمان کی آمد پر ایسا ری ایکشن تو بنتا تھا، اس لیے وہ مسکرا کر دوائیں اور پرہیز ایک پیپر پر لکھنے لگی۔ ہوش میں آئی مسز حدید خان؟ وہ پلکیں جھپکاتی بھیگی آنکھوں سے اپنی بہن کو تکتی نازیہ سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ ہوش میں تو ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا اور انہیں چند ہدایات دیتی حدید صاحب سے مل کر وہ واپس روانہ ہو گئی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ حدید صاحب نوک کرتے اندر آئے اور نازیہ بیگم کو اپنی بہن کے پاس بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ نازیہ بیگم نے سوئی ہوئی ہادیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ حدید صاحب اور بے چین سے کھڑے بہزاد کو دیکھنے لگی۔ مبارک ہو، آپ پھر سے تیا بننے والے ہیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حدید صاحب کچھ حیران ہوئے اور پھر بہزاد کے یاہو کے نعرے پر مسکرا دیے۔ واؤ موم، میری اور اسٹرا کی نیو ڈال، او مائی گاڈ۔ وہ ہنستا گلگلاتا کچھ دیر پہلے کا غم بھول کر جھوم اٹھا۔ یہ واقعی خان مینشن کے لیے جشن کی رات ہوتی اگر حارث ایسا نہ کرتا۔ میں ہنی کو بتا کر آتا ہوں، بہزاد ایکسائٹڈ ہو کر بولا۔ نہیں بہزاد، ہادیہ کو اٹھنے دو، وہ خود یہ نیوز انہیں دے گی۔ نازیہ نے بیٹے کو منع کر دیا جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔
پر چاچی کے ہوش میں آتے ہی اس نے اجازت لے کر سب سے پہلے خود یہ نیوز اسٹرا تک پہنچانی تھی کہ اب تم نقلی ڈال سے کھیلنا چھوڑ دو اور اصلی ڈال کا سوچو۔ حدید صاحب ایک کال آنے پر باہر چلے گئے اور بہزاد اپنی ماں کے ساتھ اپنی چچی کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم اسے بتاؤ گی نہیں تو وہ لوٹے گا کیسے؟ نازیہ بیگم نے سوچا تھا کہ وہ ہوش میں آ کر یہ نیوز سنے گی تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ اتنے سالوں بعد دعائیں رنگ لائی تھیں تو اس کا ریئیکشن بھی دیکھنے لائق ہوگا۔ وہ بہت خوش ہوگی، پر اس نے یہ خبر سن کر ایسے اگنور کیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ جب نازیہ بیگم نے کہا کہ حارث کو بتاؤ، شاید وہ یہ خبر سن کر واپس پلٹ آئے، مگر ہادیہ نے انکار کر دیا۔ اگر اسے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا، میں اسے کسی وجہ سے نہیں بلا سکتی۔ اسے ایسے ہی آنا پڑے گا، اسے میرے لیے آنا پڑے گا جتنی میں نے اسے محبت دی، اس کی برائیوں سمیت اسے عزت دی، اس سب کے لیے اسے واپس آنا پڑے گا۔ کیا میری محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ برائی کی جڑ کو کاٹ سکے اور اسے واپس اچھا انسان بنا کر لوٹا دے؟ وہ روتی ہوئی بہن سے پوچھنے لگی۔ ضرور ہے میری جان، وہ ضرور آئے گا اور ہم مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ نازیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ مسکراتے ہوئی سر ہلا گئی۔ چلو اب منہ کھولو اور ہماری بچپن کی یادیں تازہ کرو۔ اس نے سوپ سے چمچ بھر کر اس کی جانب کیا تو ہادیہ نے ہنستے ہوئے منہ کھولا۔ نازیہ بیگم محبت سے اسے سوپ پلانے لگی۔ ہمارے پاس ایک سرپرائز ہے اسٹرا، جب تم اور چاچو واپس آئیں گے تب تمہیں یہ سرپرائز ملے گا۔ وہ بیڈ پر لیٹا موبائل کان سے لگائے ہانیہ سے بولا۔ اس کی مام نے اسے منع کیا تھا کہ وہ ابھی ہنی کو نہ بتائے، وہ جب لوٹیں گے تب انہیں سرپرائز دیں گے، اور یہ آئیڈیا بہزاد کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ اس کی اسٹرا کو تو سرپرائزز بہت پسند تھے۔ سچی بیری؟ وہ چیخی تو بہزاد ہنس پڑا۔ اسکول میں اپنی فرینڈز رینا اور ہادی سے مل کر اسے بہت اچھا لگا تھا، اور جب کل اس کے ڈیڈ نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی پاکستان واپس چلیں گے تمہاری موم کے پاس، تو وہ اور زیادہ خوش ہوتی اسکول گئی تھی۔ اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا۔ مچی، وہ ہنس کر بولا تو وہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ڈیڈ کے پاس بھی آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، وہ پرجوش سے بتانے لگی، اور بہزاد کا دل دھڑک اٹھا۔ کہیں چاچو واپس تو نہیں آ رہے؟ وہ بڑبڑایا۔ کون سا؟ اسٹرا پلیز ٹیل می، تمہیں معلوم ہے نا مجھے سرپرائز پسند نہیں۔ وہ بے چین ہوا۔ وہ یہ نیوز اڑ کر اپنی روتی ہوئی چاچی کو بتانا چاہتا تھا۔ نو، وہ کہتی کھلکھلا کر ہنسی، اور اسے ہنستے دیکھ کر بہزاد بھی مسکرا دیا۔ اگر تمہیں چاچو کبھی نہ لائے یہاں تو؟ وہ پتہ نہیں کس احساس کے تحت بولا۔ ہنستی ہوئی ہانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ بہزاد کو احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط سوال پوچھ بیٹھا ہے۔ تو ہم نے ان پیپرز پر سائن کیے تھے نا، پھر جب میں بڑی ہوں گی تو تم مجھے لے جانا موم کے پاس، ڈیڈ کو وہ پیپرز دکھا کر، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی معصومیت سے سوچ کر بولی تو بہزاد جو سوری کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا مسکرا دیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اوپر کی طرف دیکھتے کہا تو ہانیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، کیونکہ اس کے ڈیڈ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، پھر مایوس کیوں ہوتی وہ؟ اچھا بیری، میں موم سے بات کر لوں، گڈ نائٹ اینڈ ٹیک کیئر، وہ مسکرا کر بولی، اور بہزاد کا جواب سن کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ بہزاد مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ کل اسے جتنا برا لگ رہا تھا کہ نیند بھی نہیں آ رہی تھی، آج اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا اسے۔ ایسا لگ رہا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے پیارے چاچو لوٹ آئیں گے۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ کھانا کھایا تم نے؟ آنسو پوچھتے ہادیہ نے اس سے پوچھا۔ جی موم، نینی نے کھلایا تھا، وہ بھی بھرائی آواز میں بولی۔ گڈ، اچھا نینی سے کہہ دینا کہ وہ تمہیں کھانا وقت پر دیں، اور ہنی میری جان زیادہ دیر کارٹونز مت دیکھنا، وقت پر سو جانا، ٹھیک ہے؟ تم پھر جلد ہی اپنی موم کے پاس ہوگی۔ وہ رو پڑی، پر دوسری طرف ظاہر ہونے نہ دیا۔ اپنی 5 سالہ بچی کے یوں دور جانے پر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ کیسا ظالم انسان تھا، ذرا بھی ماں کی ممتا یا بیٹی کی محبت کا نہ سوچا۔ جی موم، آپ ٹینشن نہ لیں، میں بالکل بھی کارٹون نہیں دیکھوں گی جب تک آپ آ نہیں جاتی میرے پاس، اور ڈیڈ نے بھی کہا ہے نینی سے۔ وہ کچھ دیر پہلے کی نینی کو دی گئی اپنی ڈیڈ کی ہدایات یاد کرتی بولی۔ ابھی تمہارے ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے اپنے محبت بھرے دن یاد کرتے پوچھا۔ وہ تو انکل کے ساتھ گئے ہیں، کچھ کام تھا انہیں، ہادیہ بیگم نے سنتے ہی لب بھینچ لیے۔ پھر وہ اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی۔ ہانیہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ جلد اپنی موم کے پاس ہوگی، پر اس نے اپنی موم کو ذرا برابر بھی بھنک پڑنے نہیں دی تھی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔
جس طرح بڑے ڈیڈ، بڑی موم اور موم اس سے پہلے سے بھی زیادہ محبت جتا رہے تھے، بار بار اس سے فون پر رابطہ کر کے اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے، تو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اچانک وہاں جا کر سب کو حیران کر دینا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ڈیڈ اتنے برے نہیں، وہ سب سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ تو بس غصے میں ہو گیا تھا ان سے، جس کا انہوں نے اپنی بیٹی سے سوری بھی کیا تھا اور آئندہ کا پرامس بھی کیا تھا کہ وہ اب کبھی اس کی موم، بڑے ڈیڈ یا بڑی موم اور خاص کر کے بیری اس کے دوست پر غصہ نہیں کریں گے۔ اور حارث صاحب نے اسے مطمئن کر دیا تھا، اسی لیے اب وہ خوش خوش آئندہ کا سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے آپ؟ حدید صاحب کو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا دیکھ کر نازیہ بیگم ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ٹھیک ہوں، وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے بولے۔ البتہ ان کا یوں بالوں میں ہاتھ پھیرنا انہیں کافی پرسکون کر گیا تھا۔ جو کچھ دن سے حارث کے جانے پر مطمئن دکھنے لگا تھا، اب وہ ریلیکس ہونے لگے تھے۔ میٹنگ کا کیا ہوا؟ انہوں نے آج کی میٹنگ کا پوچھا جس میں شرکت کے لیے وہ گئے تھے۔ کچھ نہیں، کل آخری فیصلہ ہوگا اور مجھے میرا عہدہ ملے گا۔ آئی تھنک ہوم منسٹر کا عہدہ دیں گے مجھے۔ آج اسی پر ڈسکشن ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا، جس پر نازیہ بیگم نے سر ہلایا۔ یہ بھی ایک اچھی سیٹ ہے، آپ کچھ کرنا چاہیں تو اس سیٹ پر رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو حدید صاحب نے سر ہلایا۔ کرنا چاہے انسان تو اس سیٹ کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ تو بس میں اپنے باپ کے خواب کو پورا کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا سیاست میں جائے اور میرا خواب تھا کہ میں بڑا آدمی بن کر اپنی کمائی سے غریبوں کا ایک وقت کا ہی ہو سکے تو پیٹ بھر سکوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ کیوں؟ نازیہ بیگم نے مسکرا کر تجسس سے پوچھا۔ حدید صاحب نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ کیونکہ یہاں درد ہوتا ہے جب سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں 3 وقت کا کھا رہا ہوں اور میرے پیچھے کتنے غریب بچے بچیاں بھوکے پیٹ سو رہے ہوں گے، تو بہت درد ہوتا ہے۔ جب کوئی ماں کہتی ہوگی کہ ابھی پانی پی کر سو جاؤ، انشاءاللہ کل اللہ کچھ دے گا تو کھا لینا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے نازیہ بیگم کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ نازیہ کی آنکھیں خود اس درد کو محسوس کرتی بھر آئیں۔ جب ان معصوموں کے سر پر چھت نہ ہو تو فٹ پاتھ پر سوئے اچانک ہی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، تب دل پھٹنے لگتا ہے۔ بارش یا طوفان میں کسی درخت کا سہارا لے کر چھپتے پھرتے ہیں، کسی دیوار کے سائے تلے بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں خود میں چھپا لوں۔ نازیہ بیگم بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا بیٹا بھی بالکل آپ پر گیا ہے، انہوں نے مسکرا کر بتایا تو حدید صاحب کی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم، خوبصورت اور سیاہ آنکھوں والے بیٹے کا چہرہ گھوم گیا۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بہت بہتر اور بہت اچھا انسان بنے۔ انہوں نے اپنی بیوی کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تو وہ انشاءاللہ کہتی مسکرائیں۔ حارث ایسا کیوں نہیں حدید؟ ان کی مایوسی بھری آواز گمبھیر ماحول میں گونجی۔ وہ ہم سے اچھا ہے نازی، صرف غلط صحبت میں پڑ گیا ہے۔ انشاءاللہ میں جب سیٹ ہو جاؤں گا تو اسے مجبور کر دوں گا واپس آنے کے لیے اور سارے غلط دوستوں سے بھی اس کی جان چھڑوا دوں گا، یہاں پر اچھا سا کاروبار سیٹ کر دوں گا اسے۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے پلانز بتائے تو وہ سر ہلا گئیں۔ ویسے ہادیہ کو چاہیے تھا کہ وہ اسے بتا دیتی اپنے بچے کا، اس کا حق تھا جاننے کا، اور شاید اس سے وہ لوٹ بھی آئے۔ انہوں نے کچھ سوچتے کہا، میں نے کہا تھا اس سے، پر وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ایسے ہی واپس آنا پڑے گا، اور وہ مزید سن نہیں رہی، اپنی ضد پر اڑ گئی ہے۔ نازیہ بیگم نے بے بسی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل میں بات کروں گا اس سے، بڑا بھائی مانتی ہے مجھے، ضرور میری بات مانے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، دوائی وقت پر کھاتی ہے؟ وہ نہیں چاہتے تھے جب حارث لوٹے تو اپنی بیوی کی بابت ذرا برابر بھی شکوہ کرے۔ جی ابھی کھلا کر آئی ہوں، نازیہ بیگم نے ان کی تسلی کروائی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode of the novel The Bodyguard by Mehwish Ali. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.